السلام علیکم ناظرین اینڈ اے ویری ہیپی گڈ مارننگ. ویلکم ٹو سنو پاکستان. اور آج کی خوبصورت صبح میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے, جیسے بھی ہوں گے, بہت ہی اچھے حال میں ہوں گے, مسکرا رہے ہوں گے اور زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے کر رہے ہوں گے. میں ہوں ماہم زاہد اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں عزیر ملک. اور جناب آپ کو صبح بخیر کہتے ہیں. آج جمعہ کا بابرکت دن ہے. آپ کو یہ دن بہت بہت مبارک ہو. آج کا شو انرجی سے بھرپور ہوگا, انفارمیٹیو بھی ہوگا. سیاست سے لے کر سوشل ایشوز تک, صحت سے لے کر لائف سٹائل تک, اور ہر موضوع پر دلچسپ گفتگو ہوگی. سنو پاکستان کا ہر لمحہ, ہر بات اور ہر موضوع یقیناً آپ کو مثبت توانائی, حوصلہ اور خوشی دے گا. اور آپ سب جانتے ہیں اگر کوئی سیگمنٹ مس ہو جاتا ہے تو پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے ہمارے سنو پاکستان کے سوشل میڈیا پیجز پر جانا ہے اور اپنی پسند کا جو پروگرام ہے وہ آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں ان کو فالو بھی کر سکتے ہیں, اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اور آغاز میں آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان نہ صرف اپنے ہمسایہ ملکوں کے لیے بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک بار پھر خطرہ بن چکا ہے. افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ ختم ہونے کی بجائے مزید تیز ہو گیا ہے. پاکستان مسلسل عالمی برادری کو یہ بتا بھی رہا ہے کہ افغان سرزمین آج بھی دہشت گرد گروہوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنی ہوئی ہے, اور طالبان رجیم ان دہشت گرد گروہوں کی نہ صرف سہولت کاری کر رہی ہے اور ان کی مکمل حمایت کر رہی ہے. اب عالمی سطح پر افغان طالبان رجیم اور ان کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کا چہرہ بھی بے نقاب ہونے لگا. اور چند روز پہلے ڈنمارک نے ایک تہلکہ خیز رپورٹ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی, جس میں بتایا کہ دہشت گرد تنظیمیں اور طالبان رجیم نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے لیے بڑا خطرہ بنی ہوئی ہیں. افغان طالبان رجیم نے اپنے ہمدردوں اور میزبانوں کے ساتھ ہمیشہ احسان فراموشی کی ہے. افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد ہزاروں افغانوں کو انسانی ہمدردی کے تحت امریکہ منتقل کیا گیا, مگر وہاں اکثر افغان شہری سنگین جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں. کم عمر جو بچیاں ان سے ہراسانی اور کیمپوں میں زیادتی کی کوششیں کی گئی ہیں. اور ابھی تازہ ترین واقعہ وائٹ ہاؤس کے قریب پیش آیا ہے, جہاں امریکی نیشنل گارڈز پر فائرنگ کی گئی ہے, جس میں افغان شہری ملوث پایا گیا ہے, اور حملہ آور کا افغان طالبان رجیم سے رابطہ بتایا جا رہا ہے. افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی وجہ سے پاکستان ہی نہیں, پڑوسی ملک بھی محفوظ نہیں. گزشتہ رات تاجکستان کی سرحد پر افغان سرزمین سے تخریبی کارروائی کی گئی ہے, جن میں 3 چینی ملازمین ہلاک ہو گئے. تاجکستان نے اس واقعے پر شدید تشویش اور مذمت کا اظہار کیا اور افغان حکام سے مطالبہ کیا کہ سرحدی استحکام اور سلامتی یقینی بنائیں. خطے میں امن و استحکام کے لیے یہ صورتحال نہایت نازک ہے, اور عالمی برادری کے لیے یہ واضح انتباہ ہے کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپس مزید خطرہ پیدا کر سکتے ہیں. تو ناظرین, اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ویلکم ٹو سنو پاکستان. افغان طالبان رجیم اور دہشت گرد صرف ہمسایہ ملکوں کے لیے نہیں بلکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے لیے پھر ایک بہت بڑا خطرہ بننے لگے ہیں. افغان طالبان رجیم اور ان کے جو حمایت یافتہ دہشت گرد ہیں, خطے اور دنیا کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں اور مزید کتنا بڑا خطرہ بن کر ابھریں گے, اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی سلوشن بتائیں کوئی؟ جی بہت شکریہ ماہم اور عزیر, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے, یہ کہیں بھی ایسی دہشت گردی ہو وہ اس کو مذمت بھی کرنی چاہیے اور افسوسناک بھی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر برائی میں کوئی نہ کوئی شاید اچھائی بھی اللہ تعالیٰ چھپا کے رکھتا ہے. اور شاید اس اچھائی میں اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ امریکن لوگوں کو اور امریکن گورنمنٹ کو یہ احساس ہو کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے, اور جب نہاتے شہریوں کو فائر کر کے زخمی بھی کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور یہاں دیکھیے, ہم روزانہ آلموسٹ کئی جنازے اٹھاتے رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر پچھلے 4 سالوں میں. جب سے یہ 5 سالوں میں یہ جب طالبان حکومت میں ہیں تو 4-5 ہزار یہاں پہ ہم نے جنازے اٹھائے ہیں, تو وہ آسان نہیں ہوتا. اور میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے چیلنجنگ مشکل یہی ہو گیا تھا, اور جنازے بہت بھاری ہو گئے تھے جن کو اٹھانا, کیونکہ آپ نے خاندان کو جواب دینا ہے, اس بیوی کو, اس ماں باپ کو, ان بچوں کو, رشتہ داروں کو. بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. اور جب ہم فورسز میں بھرتی کر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ہم ہوتے ہیں ملک کا دفاع کرنے کے لیے, لیکن وہ ہوتا ہے کسی ایکسٹرنل اگریشن, ملک کو صحیح معنوں میں خطرہ ہو ڈائریکٹ. یہ جو چھپ کے وار کرنے والا جو وار ہوتے ہیں, ظاہر ہے اس میں جو حملہ آور ہوتے ہیں ان کی تو کوئی بہادری نہیں ہوتی, یہ تو بزدلی کا ہوتا ہے.
اس ایپیسوڈ سے جو میں نتیجہ نکالتا ہوں کہ امریکن پریزیڈنٹ کا آپ نے غصہ دیکھا ہے کہ جی وہ میں کنفرنٹ کروں گا، میں طالبان کو اب خود نپٹوں گا، چھوڑوں گا نہیں اس حکومت کو. اس کا مطلب ہے کہ جب آگ آپ کے گھر تک آتی ہے تو پھر آپ کو ڈفرینٹ ایک فیل ہوتی ہے، کیونکہ جب تک آپ خود اس تکلیف سے نہ گزریں یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کو پرسیو کرنا. تو میرا خیال ہے اس میں سے ایک پازیٹیو پہلو یہی نکلے گا. تو امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ بھی یہ ریلائز کرے. جی جیسے یہاں ترکی اور قطر دو حکومتیں لگی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ، تو انہوں نے مذاکرات بھی کیے، پوری کوشش بھی کی، پھر بدقسمتی سے ناکام ہوئی. اس میں امریکی بھی کوشش اگر ایڈ ہو جائے تو چیزیں بہتری کی طرف جلدی آ جائیں گی. بالکل چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں آنے والے دنوں میں جلد ہی. سر اگر دیکھیں تو پاکستان تو پچھلے کئی سالوں سے دنیا کو یہ بتاتا چلا آ رہا ہے، ثبوت بھی سامنے رکھ رہا ہے، حالیہ دہشت گردی کے واقعات کا بھی بتا رہا ہے کہ افغان شہری ملوث ہیں، ثبوت موجود ہے. تو افغانستان تو دنیا بھر کے جو دہشت گرد ہیں ان کے لیے سیف ہیون بن رہا ہے. امریکہ میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، اب افغان شہری ملوث نکلا ہے اور آپ نے بتایا کہ کیا ہو سکتا ہے. پاکستان کا موقف اب مزید کتنا مضبوط ہو سکتا ہے، اور امریکہ کے علاوہ اور دیگر جو ممالک ہیں جو کہ افغانستان سے کوئی راہ و رسم بڑھانا چاہتے تھے وہ اب اس معاملے کو کتنا سنجیدہ لے سکتے ہیں آنے والے دنوں؟ جی عزیر، پہلے ہی چیزیں پازیٹیو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے جا رہی ہیں. یورپ میں آپ نے دیکھا مختلف یورپ ملک بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں، مختلف دنیا کی آرگنائزیشنز اب اس کو بات کھلے عام کر رہی ہیں کہ طالبان کی جو موجودگی ہے وہ ریجنل خطہ کے لیے تو خطرناک ہے ہی ہے، وہ گلوبل یا پوری انسانیت کے لیے بھی خطرہ اس لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے کوئی رولز نہیں ہوتے، اس کے کوئی بائی لاز نہیں ہوتے، وہ کوئی ایس او پیز فالو نہیں کرتے، وہ ایتھکس مورالٹی فالو نہیں کرتے. جب وہ ابھی تک دیکھیے سب سے بڑا پرابلم ہمیں ایک اور اینگل سے دیکھنا چاہیے، وہ یہ کہ طالبان ابھی تک ایک جس کو میں کہتا ہوتا نا کہ پاور ہب کے طور پر ہی وہ اپنے آپ کو رول کو پلے کر رہے ہیں، وہ ایک حکومت کے طور پر نہیں پلے کر رہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کوئی بھی ملک ابھی تک ریکگنائز نہیں کر رہا ہے. ایک رشیا کے علاوہ کسی نے نہیں کیا. چائنا نے ایک دفتر کھولا ہے وہاں پہ، انڈیا نے کھولا ہے وہ، اور انڈیا بھی شاید کل کو ریکگنائز کر لے، لیکن دنیا کیوں نہیں ان کو ایکسیپٹ کر رہی ہے ایز اے اسٹیٹ؟ کیونکہ وہ اسٹیٹ کی طرح بہیو نہیں کر رہے. اس وجہ سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم کوئی عام سٹرگل میں ہیں، ہم دہشت گردی جیسے کر کے ایز اے ویپن آف اسٹریٹجی یا ویپن آف بارگین کے طور پر ہم ریلیونٹ ہو جائیں گے تو دنیا شاید ہمیں. جب آپ ایک اسٹیٹ بنتے ہیں، چاہے وہ جس طرح سے بھی آپ بنے ہیں، آپ طاقت کے زور پہ ظاہر بنے ہیں، لیکن پھر آپ کو ایک اونرس آف ریسپانسبلٹی دکھانا پڑتا ہے دنیا کو. آپ کمیونٹی آف نیشنز کے اندر ویسے نہیں رہ سکتے کہ ہم ایک وار لارڈز ہیں، ہم ایک دہشت گردی ہمارا ہتھیار ہے، ہماری اسٹریٹجی ہے اور پارٹ آف ہمارا وار پلان ہے. اس طرح دنیا آپ کو ریکگنائز ہی نہیں کرتی. تو آپ نے ظاہر بالکل ٹھیک کہا کہ دنیا اب ریلائز کرے گی، ہماری تکلیف کو بھی سمجھے گی. خالد صاحب یقیناً دنیا ریئلائز کرے گی. اور اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت کے حوالے سے بھی تو اب پوری دنیا جان چکی ہے، اور بھارت کا چہرہ جس طرح سے بے نقاب ہو چکا ہے، اب افغان طالبان رجیم کی بھی باری ہے کہ چہرہ بے نقاب ہونا شروع ہو چکا ہے، اور افغان طالبان رجیم کے پیچھے الٹیمیٹلی ہے تو بھارت. تو بھارت کو اس طرح سے کتنی سبکی ہو سکتی ہے؟ ہاں، بھارت تو بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. جتنا نیگیٹو کیمپین کہہ لیں، جو سوشل میڈیا پر کہہ لیں یا آئی ٹی نیٹ ورک کے تھرو ان کو سپورٹ ملتی ہے، یہ بہت بڑا ایک ہندوستان کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس کے اندر. پچھلے دنوں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کچھ فیک نیوز بھی آنا شروع ہو گئی تھی، جو پاکستان حکومت نے بھی اور آئی ایس پی آر نے بھی بڑا کلیئر کیا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں. بہت ساری یہ فیک نیوز آئی تھی آپ کے ساتھ کہ جی ہم نے فرنٹ سائڈ یعنی کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے. کوئی کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جاں بحق لوگ ایسے ہوئے ہیں جو انوالو نہیں تھے، ان پر ٹارگیٹ کیا گیا فورسز نے. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ پاکستان فلاں جگہ حملہ کر دیا ہے، پاکستان کی فورسز اس میں انوالو ہیں. تو انڈیا فیکٹر تو بہت بڑا ہے کیونکہ ان کو آئی ٹی سیکٹر کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، ان کے پاس سوشل میڈیا ٹیم بہت بڑی ہے، پوری دنیا میں ان کا انفلوئنس ہے سافٹ ویئر کے تھرو. تو آئی تھنک وہ انہوں نے استعمال کیا تھا. لیکن اب کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ دنیا کھلنا شروع ہو گئی ہے، وہ جو سمپتھی کارڈ تھا وہ ختم ہو رہا ہے، دنیا میں ریئلائزیشن ہو رہی ہے. نو لیس دین امریکن گارڈ پہ اگر فائر کریں گے تو آپ کو پتا ہے امریکہ تو ایک سولجر بھی وہ جس کو کہتے ہیں نا معاف نہیں کرتا ایک بھی خون کسی اپنے سولجر کا. تو وہ کیونکہ سپر پاور ہے، ان کے ریسورسز زیادہ ہیں، کیپیبلٹی زیادہ ہے. تو جس طرح انڈیا کا ایکسپوجر دوسری طرف ہوا ہے، مجھے لگ رہا ہے اس طرح بھی اگر وہ اور امریکن اس کو اپریشیٹ کریں گے، اس میں امریکن انڈین فیکٹر بہت زیادہ ہے، تو شاید حالات بہتر کی طرف جائے. اچھا چشتی صاحب، ممکنہ طور پر امریکہ کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ ایک تو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ امیگریشن کے حوالے سے جو پابندی ہیں، جو سختی ہیں وہ لاگو ہو جائیں گی. دوسری طرف افغانستان کے اندر کوئی کارروائی ہو سکتی؟ نہیں عزیر، ابھی میں اس کو جلدی سمجھتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کسی کائنیٹک یا فزیکل آپریشن میں تو ابھی نہیں مجھے نظر آتا.
मेरा ख्याल ये है कि वो अभी इन हाउस ऑर्डर करेंगे अपना अपने जो उनकी पॉलिसीज हैं इमिग्रेशन की, जो चेकिंग होती है, जो पुलिस सर्विलेंस होती है, वो सारा कुछ उस पर जाएंगे। मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूँ। मैं इसी साल 2 दफ़ा अमेरिका गया। मैं फरवरी में अमेरिका जब पहुंचा, कोई लेक्चर्स देने थे मैंने इसी साल, तो वहां पर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने नई हुकूमत आई थी। तो वहां पे एक जो ह्यूस्टन शहर जहाँ मैं गया था लेक्चर देने के लिए, वहां हमने एक जिना लाइब्रेरी भी बनाई थी, उसकी इनॉग्रेशन के लिए मैं गया था और लेक्चर भी देना था। तो वहां पे जो डिप्टी मेयर थे शहर के, वो मुसलमान थे और पाकिस्तानी थे, और वो मुझे मिले और बड़ी अच्छी गपशप हुई, एक खाने पे मेरे साथ थे। तो मैंने उनसे कहा कि उन दिनों में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये हुक्म दिया था कि तमाम इमिग्रेंट्स जो हैं, आपने नोट किया होगा, जो ही प्रेसिडेंट ट्रम्प आए थे तो उन्होंने कहा था निकालें जो लोग ऑथराइज या लीगल नहीं है। तो वो जो डिप्टी शरफ मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चलेगा इतनी जल्दी? वो कह रहे निकालना शुरू करें, और मैंने सुना है जहाजों में आप भर भर के भेजना शुरू कर। उन्होंने कहा सर हमें सारा कुछ पता होता है, हमारे पास डाटा होता है, हम सिर्फ लुक दी अदर साइड करते हैं। हुकूमत सॉफ्ट रहती है तो हम भी कहते हैं कि ठीक है जी, जब तक हुकूमत सख्ती नहीं करती तो हमें तो एग्जैक्ट पता है कौन किधर रहता है, हम उठाएंगे, एयरपोर्ट पहुंचाएंगे, जहाजों में डाल के इनके मुल्कों में भेज देंगे। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको पता होता है कौन कौन इलीगल रह रहा है, लेकिन उनके अपने मसलते हैं, जो भी वजह हैं, वो जब निकालना चाहते हैं तो मुझे एक डिप्टी शeriff कह रहे हैं कि जी हम निकालने का तो कोई मसला नहीं है, हमें तो एग्जैक्ट पता है और हम एयरपोर्ट पहुंचा रहे हैं लोगों को भर भर के, तो पता उनको सब कुछ है। अभी मैं इस तरह की मूवमेंट देख रहा हूँ जिस तरह की मैं देखकर फरवरी में आया था जब वो इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल रहे थे। अब लगता है अफगानिस्तान पर फोकस करें शायद। सही, हम अमेरिका का तो जिक्र कर ही रहे हैं कि वो क्या पॉलिसीज़ रख सकता है, तो पाकिस्तान के हवाले से आप क्या कहेंगे? हम देख ही रहे हैं ताल्लुकात भी कशीदा हैं और तालिबान रजीम से मुतालबा तो किया जा रहा है कि अफ़गान बॉर्डर को इस्तेमाल ना किया जाए दहशत गर्दी के लिए, लेकिन वो इस तरफ आ ही नहीं रहा। तो फिर पाकिस्तान की अब हिकमत अमली में आप क्या तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का तो एक कंटिन्यूड स्ट्रगल है हमारी, एक लगातार और मतवातर हमने एक कैंपेन चलानी है। हमारी शॉर्ट लिव नहीं हो सकती, क्योंकि टेररिज्म शॉर्ट लिव नहीं होता। टेररिज्म ऑनगोइंग होता है, इसकी बॉर्डर्स कोई नहीं होते, इसकी टाइमिंग कोई नहीं होती, इसकी इंटेंसिटी कोई नहीं होती, इसका टाइम ब्लॉक कोई नहीं होता कि इस दौरान से इस दौरान तक होगी, जैसे नॉर्मल मुल्कों के दरमियान जंगें होती हैं। इसके अंदर टाइमलाइन डिफाइंड ही नहीं होती, रूल्स नहीं लिखे होते, बाय लॉज कोई परवाह नहीं करता, SOPs होते कोई नहीं है। तो देखिए, जिस तरीके की ये जंग है, इसी तरीके के सो लड़ना आप पर लाजिम होता है, जिसका मतलब ये नहीं है जैसे हिंदुस्तान के खिलाफ हमारी सीज फायर हुई, जैसी भी हुई, हार जीत तो तारीख हिस्सा उसका फैसला कर चुकी है, लेकिन उसके बाद दोनों फोर्सेस अपने अपने बेसिस पर, अपने अपने यूनिट्स पर, अपने अपने समुद्रों में वापस चले गए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ऐसा होता है कि उन्होंने अपनी चॉइस की, एक दहशतगर्दी करनी है, आप वहां फोकस करेंगे तो वो किसी और जगह चले जाएंगे। आप एक ऑर्गेनाइजेशन या एक स्कूलों को या फलां को प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे वाना कैडेट कॉलेज हुआ, तो फिर वो स्विच कर लेंगे टारगेट। तो प्रायोरिटाइजेशन, वो रीप्रायोरिटाइजेशन और रीलोकेशन करते रहते हैं। तो हमें एक फिजिकल करना है, रोकना है, और एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमने दुनिया को रियलाइज कराना है, और दुनिया को रियलाइज शायद अमेरिका के इस दहशतगर्द अटैक के बाद हो कि दहशतगर्दी कितनी खतरनाक हो सकती है। तो दोनों फ्रंट पे हमने करना है, कंटिन्यूस करना है, और इंशाल्लाह ताला वक्त आ रहा है कि दुनिया रियलाइज कर रही है कि ये आर्म्ड स्ट्रगल इस तरह की जो है, अगर पीसफुल, पाकिस्तान ने तो पीसफुल मई में भी साबित किया कि हम पहलगाम के बाद इंक्वायरी कराने को तैयार थे, नहीं मानी गई। हमने कहा न्यूट्रल को बॉडी बना लेते, नहीं माने। हमने कहा सबूत देते, उन्होंने कहा नहीं देते। तो दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह हमें अब क्रेडिबल समझती है। तालिबान के मामले में भी हमें कंटिन्यूस एफर्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल एफर्ट करनी पड़ेगी। और सर, ये जो लोग मुतालबा कर रहे थे अफ़गानिस्तान के अंदर भी, जो कि अमेरिकन के साथ काम करते रहे हैं, उनकी मतलब खिदमत पर मामूर रहे हैं, कोई ट्रांसलेटर है, कोई कुछ भी है, कि हम रह गए, हमें ले जाएं। अब लगता है कि जिनको वो लेके गए हैं उन्हें भी वापस भेजना पड़ेगा, आने वाले दिनों में हो सकता है इस तरह का। अच्छा सर, गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि बानी PTI की सेहत के मामले पर एक अफ़गानिस्तान का एक पेज था, एक्स अकाउंट था, और अफ़गान भारत गठजोड़ था, क्योंकि खबर उस पेज ने लगाई और वहाँ से जनाब इंडियन मीडिया ने पिक की और पाकिस्तान में अनरेस्ट फैलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। पाकिस्तानी अवाम को ख़ास तौर पर अफ़गान भारत प्रोपेगेंडे से कैसे महफूज रखा जा सकता है? आपकी नज़र में कितना मोहतात रहने की ज़रूरत है? देखिए, जब से ये सोशल मीडिया और ये आपके हर एक के हाथ में डिवाइसेस है ना, इसका एडवांटेज भी बहुत है और इसका डिसएडवांटेज भी बहुत है। डिवाइसेस हर एक के हाथ में, आप ट्रेवल करते हैं, आप दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं। आपका एडवांटेज ये है कि आपकी खबर 1 सेकंड में मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच जाती है। वो पुराने ज़माने में एक टेलीविज़न होता था, ख़ासतौर पर अगर पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान टेलीविज़न होता था, शाम को 6 बजे के करीब वो शुरू होता था, 9:30 बजे वो बंद हो जाता था टीवी, जब हमारे बचपन में।
तो 3.5 घंटे चलता था पूरा टीवी, चैनल का एक्सेस ही नहीं होता था, या आप टीवी ऑन कर सकते थे उठ के या टीवी बंद कर सकते थे। ये 200 400 चैनल वाली तो ऑप्शन ही नहीं थी। ये तो हो गया एडवांटेज, आपके हाथ में आ गई डिवाइसेस, आपकी मर्जी, आप जहां मर्जी जाएं। लेकिन जो नेगेटिव साइड इसकी आई है उज़ैर, वो ये आई है कि जितनी जल्दी वो फैलती है उतनी ही जाहिर है मल्टीपल करके ट्रैवल करती है, वो फेक हो तब भी। लेकिन एक फायदा हो गया है कि ये उतनी ही जल्दी डाई डाउन भी कर जाती है, क्योंकि वेरीफाई करना इसको बड़ा मुश्किल होता है। जो फैक्ट नहीं होते, दुनिया के पास अब बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ गई हैं, डिजिटल है, इंटरनेट है, चैट जीपीटी है, सब कुछ आ गया जिससे आप फौरी तौर पर वेरिफिकेशन मोड में भी जाएं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो जितनी शॉर्ट लिव्ड होती सच्चाई होगी तो वो लॉन्ग लिव्ड होगी, जाहिर है वो क्योंकि सच्चाई है। लेकिन अगर आप इस तरह प्रोपेगेंडा करेंगे, कैंपेन करेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली, जिसको कहते हैं ना अपनी मौत आप मर जाती है खबर थोड़ी देर में, क्योंकि लोगों के हाथों में डिवाइसेस है, वो वेरीफाई करते हैं और उसी तरह एक दूसरे को डिनाई करते हैं। मेरे पास, मैं क्योंकि आप जैसे दोस्तों के पास आता हूँ, मेरे पास बहुत सारी न्यूज आती है, थोड़ी देर बाद उसके काउंटर आ जाती है, फिर काउंटर आ जाती है, तो आपके डिवाइस के देखते देखते मिनटों के अंदर आपको पता लगता है। और फिर क्योंकि मैंने आना होता है आप जैसे लोगों के दोस्तों के साथ, तो मैं फिर उसी वक्त वेरीफाई करके आता हूँ। मैं कहने का मतलब ये मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक कैंपेन उनका हिस्सा है, वो तो करेंगे, बहुत बड़ा IT का उनका हिस्सा है। 55% जो दुनिया का IT आउटसोर्सिंग है दुनिया का, वो इंडिया के पास है, IT सेक्टर का। तो वो 55%, मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो गलत यूज हो रहा है, लेकिन इमेजिन करें उनका कितना होल्ड है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ IT सेक्टर पर। सर अच्छा खासा होल्ड है। मई वॉर के अंदर हमारा सुनो न्यूज का अकाउंट जो है वो बंद करवा दिया, और उसके अलावा और दीगर जो सारे सेलिब्रिटीज यूट्यूब के अकाउंट से वो बंद करवा दिए गए। जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी मेरा ख्याल है हमारी ट्रांसमिशन वहाँ काफी बंद है। और सरप्राइजिंगली देखिए, सच जो होता है ना, देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने परसों एक YouTube अपने खालिद चिश्ती के नाम से एक मेरा चैनल है, मैंने उस पर एक अपलोड किया तेजाज क्रैश के ऊपर। उस पर मैंने अनबायस्ड मैंने उस पर डॉक्यूमेंट किया, और पहले मैंने स्टार्ट ही लिया कि फैमिली से मुझे अफसोस है जो पाले जाबक हुआ है। एक एक्सीडेंट था, उसमें हमें सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर चैनल पर कहता था कि तेजाज जो है वो एक एक्सीडेंट हुआ है, इंसानी जान गई है, हमें उस पर बात ज्यादा। फिर मैंने उसकी टेक्निकल बातें की अपनी वीडियो में, 10 मिनट की वो डॉक्यूमेंट्री है। आप अंदाजा लगाइए मुझे इतनी ज्यादा एक्नॉलेजमेंट मिल रही है इंडिया से, और वो ये कह रहे हैं कि देखो एक एयरफोर्स का पायलट है, दुश्मन मुल्क का है, और वो हमारे एक मरने के ऊपर इसको ह्यूमन ट्रेजेडी कह रहा है। तो मैं क्या साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए वो एक इंसानों तक जब बात पहुंचती है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि पूरे 1.4 बिलियन लोग जो 140 करोड़ हिंदुस्तान के लोग, ये भी हमारा बड़ापन है, ये भी हमारा बड़ापन है, ये भी हमारी इंसानियत है कि वहाँ कोई इस तरह का वाकया हो जाए तो हम इजहार अफसोस ही करते हैं, जबकि इंडिया में ये तासुर नहीं होता। अगर इस तरह की कोई हैपनिंग हो जाती तो सेलिब्रेट करते हैं। जी माँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि हिंदुस्तान में भी सेन लोग हैं, ज़हन पॉजिटिव हैं। वहाँ के एक एयर मार्शल ने एक कमेंट किया, रिटायर्ड एयर मार्शल ने, उन्होंने कहा कि यार इसको बंदे को देखो जो बॉर्डर पार से एक सच्चाई बयान कर रहा है, पहले हमसे अफसोस करता है। फिर मैंने उसका तजिया किया तेजाज का कि उसमें टेक्निकल खराबियां थी, उनके एयरफोर्स चीफ का ट्रस्ट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं, सब कुछ मैंने किया। लेकिन सबसे पहले मैंने ह्यूमन ट्रेजेडी को ह्यूमन ट्रेजेडी माना। मैं उसी शाम को मेरी पाक फिजाइया की सीनियर लीडरशिप से बात हुई थी, उन्होंने भी ह्यूमन ट्रेजेडी अफसोस का इजहार किया। मैंने इस डॉक्यूमेंट्री में पाक फिजाइया की तरफ से भी कहा, मां जो आप कह रही है ना, हम इंसानियत को पहले रखते हैं, अपना कोई जो दुनियावी चीजें हैं उनको बाद में करते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूं, जब मुझे एक दो लोगों ने फोन किया कि आप उससे हमदर्दी क्यों कर रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि देखें, इंसानियत, डेड बॉडी का कोई बॉर्डर नहीं होता। ये बॉर्डर हमारा उस वक्त तक होता है जब तक हम लड़ रहे होते हैं। मैं आपको एक आखिर इस सवाल के जवाब में एक आखिर में एक मिसाल दे देता हूँ। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ रहा था मैं एक दफा जनाजा गुजर रहा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सहाबियों के साथ खड़े हो गए। तो लोगों ने कहा, सहाबियों ने कहा कि सर ये तो काफिर है। तो कहने लगे इंसान तो था। तो ये हमारी तो ये टीचिंग है। तो हम ये देखते हैं कि इंसान हो, एक वैल्यूज के साथ चले, तो हमें तो ये हुक्म दिया गया है, इतनी बड़ी मिसाल सेट की गई है। तो हम ये एथिक्स करते हैं, लेकिन दूसरा जब करता है वो इंशाल्लाह ताला हम प्रिवेल करेंगे। बिल्कुल, ये सारी जो हमारे दीन इस्लाम की, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, हदीस की सूरत में पहुंचती हैं, और उसी का मुजाहरा जो है वो आपने भी आगे किया।
اور فیملی کے ساتھ اظہار افسوس کیا، اور امید ہے کہ دوسری سائڈ سے بھی ادر سائڈ سے بھی اسی طرح کا رویہ جو ہے وہ رکھا جائے گا، وہ بھی کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اس چیز اس طرح کا نظریہ رکھتی ہے۔ ہم تو انسانیت کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آگے سے اگر ہمسایہ ملک کی اگر انسانیت نہیں دکھا رہا تو الٹیمیٹلی آبویسلی ہم پھر غیر انسانی رویوں کی مثال بھری پڑی ہے مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ان کی اپنی جو اقلیتیں ہیں وہاں آپ ان کے ساتھ دیکھ لیں۔ خیر اٹس اے لانگ سٹوری، آپ ہمیں بتائیں کہ ملک کے مختلف شہروں میں درجہ حرارت کیا رہنے والا؟ فوراً سے حالات بدل کے جذبات، یس ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی آج کے دن موسم کیسا رہے گا۔ ناظرین، ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پہاڑی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی شروع ہو گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند اور اسموگ کی شدت میں بتدریج اضافہ متوقع ہے۔ مختلف شہروں میں موسم کی کیا صورتحال ہے آئیے جانتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے بات کریں گے بلند و بالا پہاڑوں کی سرزمین گلگت بلتستان کی، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں بیشتر علاقوں میں سردی کی شدت کا راج برقرار رہے گا۔ گلگت کے ٹیمپریچر کی بات کریں تو یہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11 اور کم سے کم -1 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے، جبکہ اسکردو میں ہم دیکھ رہے ہیں جو میکسیمم ٹیمپریچر ہے وہ ہے 5 اور منیمم -8 ڈگری تک گرنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گلگت بلتستان میں سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ بات کریں چشموں اور جھرنوں کے نگر آزاد کشمیر کے موسم کی تو ہم دیکھ رہے ہیں اکثر علاقے سردی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ دارالحکومت مظفر آباد کا رخ کریں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 اور کم سے کم 5 ڈگری رہنے کا امکان ہے، جبکہ سری نگر میں میکسیمم ٹیمپریچر 12 ہے اور منیمم -6 ڈگری تک گرنے کی توقع ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر میں موسم سرد رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا کے موسم کی، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ صوبائی دارالحکومت پشاور کی بات کریں تو یہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 اور کم سے کم 7 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ سوات کی بات کرتے ہیں، جیسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15 اور کم سے کم -1 ڈگری تک گرنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پشاور، سوابی، مردان، ڈی آئی خان اور گرد و نواح میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ اور اب بات ہو جائے پنجاب کے موسم کی تو پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ تر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور لیے چلتے ہیں آپ کو، یہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 اور کم سے کم 9 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ شہر بے مثال اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں پر میکسیمم ٹیمپریچر ہے وہ ہے 22 اور منیمم 7 ڈگری تک گرنے کی توقع ہے۔ اولیا کے شہر ملتان کا ذکر کرتے ہیں، یہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 اور کم سے کم 9 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وسطی اور جنوبی پنجاب میں بیشتر علاقوں میں دھند اور اسموگ کی پیش گوئی کی ہے۔ اور اب بات ہو جائے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کی، جہاں پر بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کی بات کرتے ہیں، کوئٹہ میں ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 ہے اور کم سے کم -3 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شمالی اضلاع میں شدید سردی پڑنے کا امکان ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے صوبہ سندھ کا موسم، جہاں زیادہ تر علاقوں میں مطلع صاف رہے گا۔ شہر قائد کراچی کا رخ کرتے ہیں، کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے 30 اور کم سے کم 13 ڈگری رہنے کا امکان ہے، جبکہ حیدرآباد میں زیادہ سے زیادہ پارہ 27 ہے اور کم سے کم 15 ڈگری رہنے کی توقع ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور سرد رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔
माम आप इतनी दूर से वेदर समझा के आई हैं, थक गई होंगी, ब्रेक शामिल कर लेते हैं नहीं प्रोग्राम में। नहीं उज़ैर, ब्रेक पर नहीं जाना, अभी नहीं जाना? बहुत कुछ दिनों से मेरे जहन में खबर अटकी हुई है और वो मैं चाहती हूँ कि अपने नाजरीन से शेयर करूँ। में क्या गाना आपके जहन में अटका हुआ था या कोई परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, वो आपको फोटो अच्छी बड़ी लगी? सही लगाई है हमारी टीम ने, बस एक गलती कर दी है, वो श्रेया घोषाल जहाँ मेंशन किया हुआ था ना विवेक ओबराय ने, वो भी दिखाना चाहिए जो था। सारी कंट्रोवर्सी की वजह था। लेकिन ना ये चले नजर आ गया अब हमारी हाँ, स्क्रीन अब पर, आप नजर देख आया। सकते हैं। लेकिन आतिफ असलम की फोटो बिल्कुल सही लगाई, कितने गुस्से से देख रहे हैं, मतलब श्रेया घोषाल की आवाज मर्दाना कब से हो गई। और सारा क्रेडिट जो है ना श्रेया घोषाल को ही दे दिया, आतिफ का जिक्र ही नहीं किया। तो जनाब पाकिस्तानियों ने भी इस हरकत पर इन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी शुरू हुई और मदाहों ने कहा कि आतिफ असलम को इसके क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है, आप ना दें। और उसके अलावा आपको पता है ये सलमान खान पर भी इल्जामात लगा चुके हैं, तो लोग कह रहे हैं सलमान खान ने जो इसके साथ किया ये डिजर्व करता था, इसके साथ ऐसा होना चाहिए था। और कोई तो ये भी कह रहा है कि आतिफ असलम को किसी फ्लॉप अदाकार के क्रेडिट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब जिसकी सिर्फ एक ही खूबी हो कि उसके बाल सिल्की। और साल में, बल्कि साल में भी नहीं, जिंदगी में कोई 2-4 फिल्में होंगी जिनसे ये रजिस्टर हुए। लेकिन हैरत की बात ये, इतने कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तानी गाने चोरी कर रहे हैं, फिर आप नाम भी, क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं, और फिर मर्दाना आवाज़ को ख़वातीन की आवाज़ के साथ कोई अकल होती है, कोई सर कोई पाँव, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन इंडिया वालों को हम कैसे समझाएं कि हम सारे सबूत, जिस सिंगर को क्रेडिट दिया है वो बड़ी अच्छी सिंगर है, लेकिन उन पे ये इल्जाम तो ना लगाएं कि वो मर्दाना आवाज़ भी निकाल सकते हैं। अब ब्रेक लेना बनता है। ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। और जी, पाकिस्तान के हुनरमंद अफराद के हवाले से बहुत अच्छी और ज़बरदस्त खबर सामने आई है। जर्मनी ने मुतारिफ़ करवाया है अपॉर्चुनिटी कार्ड, जो पाकिस्तानी शहरियों को बग़ैर किसी जॉब ऑफ़र के जर्मनी जाकर 1 साल तक काम तलाश करने या ख़ुद मुलाजमत करने की इजाज़त देता है। ज़बरदस्ती, और ये इकदाम जर्मनी की आलमी हुनरमंद पेशावर अफराद को राग़िब करने की पॉलिसी का हिस्सा है। पाकिस्तान के हुनरमंद शहरियों के लिए रोज़गार के नए मौक़े यहाँ पर पैदा हो रहे हैं और आज के सेगमेंट पे हम डिटेल में जानेंगे कि ये कार्ड किस तरह से काम करता है, इसके लिए अहलियत का मयार क्या है और पाकिस्तानी पेशावर अफराद के लिए इसकी सबसे बड़ी आखिर अट्रैक्शन क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं वीज़ा कंसल्टेंट अजीम कासिम साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अजीम कासिम, जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड आखिर क्या है और ये पाकिस्तानी जो स्किल्ड हैं, पेशावर अफराद हैं, उनके लिए किस हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है? थैंक यू सो मच जी। बेसिकली ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है, इसको जर्मन में शांसे कार्ते बोलते हैं, एंड इट इज़ बेसिकली अ जॉब सीकिंग वीज़ा, जो कि आपको अलाउ करता है कि आप जर्मन जाके 1 साल के लिए अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। ये लॉन्च हुआ था जी जून 2024 में। इट्स बीन मोर देन अ ईयर। ये पाकिस्तान जो हमारे नेशनैलिटी है उसको भी अलाउ करता है कि ये जाके वहाँ पर 1 साल तक अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, और अगर इनको वहाँ पे जॉब मिल जाए अपने इस 1 साल के दौरान, तो ये उसको रेजिडेंस परमिट के अंदर, परमानेंट रेजिडेंसी के अंदर, या फिर जो ब्लू कार्ड है, यूरोपियन यूनियन ब्लू कार्ड, उसके जरिए अपनी शहरियत भी हासिल कर सकते हैं। सही। अच्छा अजीम, ये बताइएगा, ये अपॉर्चुनिटी कार्ड हासिल करने के लिए अहल होने का मयार क्या है? देखिए, इट इज़ अ पॉइंट बेस्ड सिस्टम। इसमें आपके एज के पॉइंट्स होते हैं, आपकी एजुकेशन के पॉइंट्स होते हैं, आपके एक्सपीरियंस के पॉइंट्स होते हैं। तो आपने एटलीस्ट जो है ना वो 6 पॉइंट स्कोर करने होते हैं, जो कि आपको एलिजिबल बनाता है अपॉर्चुनिटी कार्ड गेन करने के लिए। जो कम से कम जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की, दैट इज 2 years अंडर ग्रेजुएट डिग्री, जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में BCom है, ADP है। उसके साथ आपको 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास डिग्री 4 साल की है तो फिर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अगर आपके पास डिग्री नर्सिंग में है, टीचिंग में है, तो उसके पॉइंट ज़्यादा हैं। उसके साथ फिर आपको जो है ना वो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट मजीद कम हो जाती है। तो बेसिकली एक एप्लीकेंट ने जो अपने पॉइंट्स हैं वो खुद पूरे करने हैं, और उनका एक आप समझ लें कि एक पॉइंट बेस्ड टेबल है, जिसमें से आपने अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करके 6 पॉइंट्स गेन करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं। इसमें आपने 1 साल के लिए जो फंड्स रिक्वायरमेंट है, चूंकि आप अपने आप को वहाँ पे 1 साल जॉब सर्च करने जा रहे हैं, तो वो जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपने अपने आप को सपोर्ट करने के लिए फंड्स भी शो करने होते हैं कि भाई 1 साल जो है ना मेरे पास ये फंड्स अवेलेबल हैं और मैं गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई नहीं करूँगा। सही। अच्छा अजीम, दरख्वास्त देने का तरीक़ेकार क्या है? अब इसकी तरफ आ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं।
اور کون سا آن لائن پورٹل اس کے لیے استعمال ہوگا؟ بڑا سمپل ہے جی. ان کا اپرچونٹی کارڈ کے نام سے اپلیکینٹس جو ہے نا اس کو سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ جا کے. وہاں پہ ویب سائٹ ہے جو جرمن گورنمنٹ کی, وہاں سے جا کے آپ ساری اپنی اپلیکیشن آن لائن ہی جو ہے نا وہ فلفل کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ جو ہے نا ایک بلاک اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں جرمن کے اندر, جہاں پہ آپ تقریباً 13,000 کچھ یوروز آپ نے ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں, جو آپ کی فرسٹ ایئر کی ریکوائرمنٹ ہے بلاک اکاؤنٹ, اور وہ جو شانسے کارتے کی اپلیکیشن ہے اس کے ساتھ پھر آپ امبیسی کی اپائنٹمنٹ لیتے ہیں, اور امبیسی کی اپائنٹمنٹ لینے کے بعد آپ امبیسی میں جائیں گے. اس میں بہت زیادہ کوئی ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, نہ آپ کو جاب آفر چاہیے, نہ آپ کو کوئی پولیس کی این او سی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو بیسک ڈاکومنٹس جو آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں, پاسپورٹ ہے, آئی ڈی کارڈ ہے, اور پلس آپ کا جو بلاک اکاؤنٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی اس میں ہیفٹی ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. البتہ جو اس میں ایک پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے اپلیکینٹس کو وہ ہے جرمن کی اپوائنٹمنٹ, جو کہ پاکستان میں جس کا ویٹنگ پیریڈ جو ہے نا more than 6 months and in some cases it is more than a year. وہ ایک بیریئر ہے جو کہ اپلیکینٹس کو فیس کرنا پڑتا ہے. جہاں تک بات ہے اپلیکیشنز کی ڈاکومنٹس کی, وہ اتنی کوئی ہیفٹی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اچھا عظیم, یہ بھی بتائے گا کن کن شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جن کے لیے اپرچونٹی زیادہ ہے؟ ڈیجیٹل میڈیا کا بھی آج کل بہت رجحان ہے, ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں, یا نرسنگ ہو گئی, میڈیکل ہو گیا, اینی تھنگ لائک؟ دیکھیں میڈیکل اور ٹیچرز کے لیے, نرسز کے لیے, ان کے لیے جو ہے نا انہوں نے پوائنٹس زیادہ جو ہے نا وہ رکھے ہیں ٹیبل کے اندر. اگر آپ ان فیلڈز میں سے ہیں تو آپ کو 4 پوائنٹس ملتے ہیں, اگر آپ ٹیچرز میں سے ہیں تو پھر بھی آپ کو 4 پوائنٹس ملتے ہیں. جو باقی فیلڈز ہیں ایلیجیبل تو سارے ہی ہیں, ائدر یو آر اے ڈیجیٹل مارکیٹر, ائدر آپ کی ڈگری بزنس کی ہے, آپ کی کوئی بھی ڈگری ہے, ایلیجیبل سارے ہی ہیں. البتہ جو نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان کو جو ہے نا وہ ایکسٹرا پوائنٹس ملتے ہیں. ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ اس میں آپ کو آئلٹس کی بھی ریکوائرمنٹ جو ہے نا فلفل کرنی پڑتی ہے. اس کے بھی پوائنٹس ہیں جس کی بیس کے اوپر جو ہے نا پھر آپ جا کے اپنا اپلیکیشن فارم فل کرتے ہیں. اور ایک ان کا آن لائن جو ہے نا وہ ایک پورٹل ہے جہاں پر جا کے آپ کچھ کوشچنس کا آنسر کرتے ہیں, پھر وہ سسٹم آپ کو خود بتاتا ہے کہ آپ کے کتنے پوائنٹس بنتے ہیں, اور اس پوائنٹس کی بیس کے اوپر جو ہے نا پھر آپ اپنی اپلیکیشن لاگ ان کرتے ہیں. عظیم, دیکھا جائے تو جرمنی ہمیشہ سے بڑا ویلکمنگ ہے, مطلب ڈوشے ویلے کے نام سے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اپرچونٹیز ہوتی ہیں, وہ وہاں جا پاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑا اچھا میڈیا کا پلیٹ فارم بھی ہے جرمنی کا, جو کہ پاکستان میں بھی کام کر رہا ہے. جرنلسٹ کے لیے بھی کیا اس میں اپرچونٹیز ہیں؟ ان میں اگر دیکھیں تو ٹیکنیکل سٹاف ہے, کوئی پروڈکشن کے لوگ ہیں, کوئی کیمرہ مینز ہیں, یا کچھ اور اس طرح کے ویڈیوگرافر ہیں, ایڈیٹرز ہیں. جی جیسے میں نے عرض کیا کہ اٹ از اوپن ٹو ایوری ون. ٹھیک ہے, آپ کو جو ہے نا وہ کم سے کم 2 سال کی ہائر ایجوکیشن چاہیے, جو آپ کی انٹر کے بعد, اے لیولز کے بعد آپ نے 2 سال کی کوئی بھی ڈگری کی ہو, بی کام بی اے کیا ہو, دیٹ پرسن از ایلیجیبل. بٹ اگر آپ کی ایجوکیشن 14 ایئرس کی ہے تو پھر آپ کی جو ایکسپیرینس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 5 سے 7 سال کی ہوگی. تو ہمارے میڈیا کے لوگ ہو گئے, ہمارے لائرز ہو گئے, اینی ون کین اپلائی ان دس فیلڈ. البتہ جو جاب سرچ کرنی ہے وہاں جا کے, دیٹ از دا سول رسپانسبلٹی آف دا پرسن جو کہ اپلائی کر رہا ہے. لیکن ایک اور جو خوبصورتی ہے اس پلان کی, وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو جاب نہیں ملتی فل ٹائم, تب تک آپ 1 سال جو ہے نا وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کر سکتے ہیں, تاکہ اپنے آپ کو آپ سپورٹ کر سکیں وہاں پر جا کے. اور اس میں کسی بھی پروفیشن کی جو ہے نا وہ بندش نہیں ہے. کوئی بھی آپ کے کیمرہ مین ہو گئے, آپ کے ٹیکنیشینز ہو گئے, آپ کے نرسز ہو گئے, آپ کے میڈیکل سٹاف ہو گیا. چلیں عظیم, یہ تو بہت زبردست بات ہوگی کہ کوئی بھی ہے, جو بھی شخص ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے. اس حوالے سے مالی ضروریات کا ذکر کر لیتے ہیں. درخواست دہندگان جو ہیں وہ کس حد تک اپنے اخراجات جو ہیں وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو سب سے جو ایکسپینسو ریکوائرمنٹ ہے اس پروگرام کی, وہ ہے ایک بینک اسٹیٹمنٹ. جرمن میں بینک اسٹیٹمنٹ کو بیسیکلی بلاک اکاؤنٹ بولتے ہیں, کہ آپ نے 13,000 کچھ یوروز ہیں, 13,057 یوروز جو ہے نا آپ نے یہاں سے جرمن ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں جرمن اکاؤنٹ کے اندر, ڈوشے بینک کے اندر, اور وہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیتے ہیں. اور پھر وہاں جا کر اس کو اگر میں پی کے آر میں کنورٹ کروں تو دیٹ ول بی اراؤنڈ 40 to 42 lakhs جو آپ نے وہاں پہ جمع کروا دینا ہے پاکستان سے جانے سے پہلے, اور اس کا سرٹیفکیٹ ساتھ لے کے جائیں گے ایمبیسی میں, اور وہ وہاں جا کے پھر آپ کو پر منتھ جو ہے نا
وہ واپس ملے گا ایز اے پاکٹ منی جو آپ نے منتھلی اپنی لیونگ وہاں پوری کرنی ہے. اس کے علاوہ اپلیکیشن فیس جو میسج کی ہے وہ 60 سے 100 یورو کے بیچ میں فال کرتی ہے, وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. انشورنس ہے وہ بھی کوئی 100 یورو کے قریب بنتی ہے. جو میجر ایکسپینس ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنا عظیم. اچھا ساتھ یہ بھی بتا دیں, آپ نے آئلٹس کا ذکر کیا, آئلٹس ضروری ہے, جرمن لینگویج کورس ہے, یا یہ دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں. اوکے. بٹ انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے یہاں پر بیسک آپ کی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی جرمن لینگویج کی, تو اس کو پھر B1 پہ لے کے جانا یا A2 لیول پہ لے کے جانا از لٹل بٹ ڈیفیکلٹ فار ایپلیکینٹس. تو چونکہ اسٹارٹنگ سے ہم اسکول لیول سے کالج میں یونیورسٹیز میں ہم انگلش میں جو ہے نا وہ کافی حد تک عبور ہوتا ہے ایپلیکینٹس کو, تو 99% جو ایپلیکینٹس ہیں, بلکہ میں کہوں گا 100% جو ایپلیکینٹس ہیں وہ انگلش کو ہی آپٹ کرتے ہیں. اس کی جو ہیلپنگ مٹیریل ہے جیسے آئلٹس ہو گیا, ہمارا PT ہو گیا, اس کا جو ہیلپنگ مٹیریل ہے وہ کافی حد تک اویلیبل ہے ایز کمپیئر ٹو جرمن لینگویج. اچھا عظیم, لاسٹلی یہ بتائیے گا, یہ جو کارڈ اپرچونٹی دے رہے ہیں یہ لوگ, اگر یہ ساری جتنی بھی آپشنز آپ بتا رہے ہیں یہ فل ہو جاتی ہیں, تو کیا ایسی بھی کوئی پالیسی ہے کہ جرمنی خود جاب کے لیے آپ کو ہائر کر لے؟ نہیں دیکھیے, جاب آپ نے خود سرچ کرنی ہے وہاں جا کے, وہ آپ کو اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ آپ آئیں یہاں پر آ کے جاب سرچ کریں, اپنے امپلائر کو سرچ کریں. امپلائر سرچ کرنے کے بعد اگر وہ آپ کی CV دیکھتا ہے, آپ کے کام کو دیکھتا ہے, وہ آپ کو جاب آفر ایشو کرتا ہے, کانٹریکٹ دیتا ہے فل ٹائم امپلائمنٹ کا, only then you can switch to the PR. اگر آپ کو جاب نہیں ملتی ایک سال کے اندر, you have to come back to Pakistan. ٹھیک ہے, یعنی اگر نئی جاب مل پاتی آپ کو, آپ اسے نہیں تلاش کر پاتے, تو آپ کو واپس آنا پڑے گا. بہت شکریہ عظیم قاسم آپ کے وقت کا. یقیناً ایک بڑی اچھی ہی اور بڑی زبردست اپرچونٹی ہے پاکستانیوں کے لیے, اور بڑے اچھی کنٹری ہے جرمنی. اگر ہم دیکھیں تو یقیناً جو لوگ جانے کے خواہش مند ہیں ان کے چہروں پر ماہم مسکراہٹ آ گئی ہوگی, اور خوبصورت مسکراہٹ جو ہے اس کا راز بھی آپ کو پتا ہے ہمارے دانتوں میں ہی چھپا ہوتا ہے. لیکن اکثر والدین کی اگر ہم بات کریں تو اپنے بچوں کی ڈینٹل کیئر پر وہ اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی ضرورت ہوتی ہے. اس غفلت کی وجہ سے بچوں کے دانت غلط سمت میں بڑھنے لگتے ہیں, اور بڑے ہونے پر انہیں پھر بریسز لگوانے کی ضرورت پڑتی ہے. اور بچوں کے دانتوں کی صحت کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ ضروری ہیں, آئیے جانتے ہیں روبینہ یوسف کی خصوصی رپورٹ. السلام علیکم, ا ویری گڈ مارننگ. یو آر واچنگ سنو پاکستان, اور آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک ڈینٹل کلینک میں موجود ہوں, اینڈ آئی ہیو ود می ڈاکٹر عمران ضیاء. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, یہاں پر آنے کا ہمارا ایک ہی پرپز ہے, ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ دانت کتنا میٹر کرتے ہیں, اور ہماری استھیٹکس کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے, اور لوگ اس کو بہت اگنور کرتے ہیں. پھر وہ جب ٹی وی اسکرین پر آتے ہیں تو وہ اپنے نقلی دانت لگوا رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایکٹریسز اور ایکٹرس نے تو اب یہ اپنا ہی لیے ہیں کہ انہوں نے وینئر کروانا ہے یا جو بھی. تو کتنا ضروری ہے جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں, جو ہماری خاص طور پر مائیں, کہ انہوں نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ بچے کے دانت دو نکل رہے ہیں, ان کو کس طرح سے اوور کم کرنا ہے, اور پھر کتنا مطلب کس اسٹیج میں ضروری ہے کہ بچوں کو یہاں پر ہم کلینک میں لے کر آئیں. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پورٹل پہ بلایا. دانت صرف کھانے تک محدود نہیں ہے کہ دانت ہیں تو کھانا صحیح کھایا جائے گا. دانت نہ صرف کھانے کے لیے ضروری ہے بلکہ آپ کی ایک سوشل اپیرینس, آپ کی استھیٹکس, آپ کی کاسمیٹکس میں بڑا کام ادا کرتے ہیں. آپ کی اسمائل خوبصورت نہیں ہوگی, آپ کے دانتوں پہ پیلے لال دھبے ہوں گے, پان کے داغ ہوں گے, اسموکنگ سٹینز ہوں گے, تو کوئی آپ کی بات پہ توجہ بھی نہیں دے سکے گا, اور آپ کے بات کو کوئی ویٹیج نہیں ہوگی. اس کے علاوہ اگر منہ سے اسمیل آ رہی ہے یا مسور سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک بیڈ سوشل فیکٹر ہے. پیشنٹ اس میں لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہو سکتا ہے. اور سب سے اہم بات جس کی طرف بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ وہ دانت کی ساتھ زبان کی نوک ٹکراتی ہے تو ان کی پروننسیشن بہتر ہوتی ہے. اگر دانت وہاں پہ نہیں ہوں گے, ٹوٹے پھوٹے ہوں گے, تو پروناؤنس صحیح نہیں ہوگا. اچھا, اس سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل. سامنے کے دانت نہ ہوں تو سین, چے, توئے, زوات, زیڈ, یہ لفظ ہاں, کچھ دانت آپ کو ضرورت پڑتی ہے دو دانتوں کو جوڑنے کی, کچھ ورڈز بولنے کے لیے. تو دانت نہ صرف کھانے کے لیے بلکہ مسکرانے کے لیے اور بولنے کے لیے بھی ضروری ہے. اب رہی بات کہ ماں باپ کو کب سے دیکھنا چاہیے, سب سے پہلی بات دانتوں کی گڑبڑ کی ابتدا تب ہوتی جب پیدائش کے بعد مائیں ان کو فیڈر پہ لگا دیتی. فیڈر سے تالو تنگ ہو جاتا ہے اور بچوں کے دانت بڑے ہو کے ٹیڑھے ہوتے ہیں, جس سے کہ
بلیڈنگ ہوتی ہے, دانتوں میں کیڑا لگتا ہے, اور سب سے بڑی بات دانت ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور پھر الائنر یا بریسز لگانے کے ساتھ ان کو ہم سیدھا کر سکیں. سر فیڈر سے کس طرح ہو سکتا ہے آپ کا یہ بڑھ جاتا ہے؟ بالکل ایسی, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جبڑے کی ہڈیاں بلکہ ساری جسم کی ہڈیاں سافٹ ہوتی ہیں. جب بچہ نپل کو سک کرتا ہے, جب وہ سکنگ ریفلیکس اس کا ڈیولپ ہوتا ہے, تو ربر کے یا سلیکان کے نپل کے ساتھ ہی اس کے تالو کی شیپ ہو جاتی ہے, اور جبڑا تنگ ہوگا تو دانت باہر کو آئیں گے. اس کو کس طرح سے ہم روک سکتے ہیں؟ کوئی اور الٹرنیٹیو ہے فیڈر کا؟ کیونکہ بچے تو اس کے بغیر دودھ نہیں پیتے. مدر فیڈ ایک بیسٹ آلٹرنیٹ ہے, اور اگر ضروری ہے کہ ساتھ باٹل فیڈ کرنی ہے تو اس کو مختصر ٹائم کے لیے کریں. بہت لمبا پوری رات کے لیے جو منہ میں دے دیتے ہیں, اس سے ساری رات بچہ سویا بھی رہتا ہے اور وہ سکنگ ریفلیکس اس کا اتنا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ تالو تنگ ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے باٹل فیڈ کریں, اور ساتھ باقی جو آپ اس کو فیڈنگ کپ یا اس کے تھرو بھی دے سکتے ہیں چیزیں. اچھا سر, ایسا ہے کہ کچھ ایسے بچے ہیں جن کے ایک منہ میں دو دانت آ رہے ہوتے ہیں, ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں, وہ کیا سین ہے؟ مطلب ایک جگہ سے دو دانت کیسے؟ ڈبلنگ تب ہوتی ہے جب دودھ کے دانت پراپر وقت پہ نہیں گرتے. ہوتا کیا ہے, اگر جبڑے کی ہڈی کی نشو و نما صحیح ہو رہی ہو, ڈیولپمنٹل سٹیمولس ملتا رہے, تو پرماننٹ دانت آتے جاتے ہیں اور دودھ کے دانت ہلتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ دودھ کے دانت نہیں نکالتے. نہیں ہوتے ہیں دودھ کے دانت, وہ بعض اوقات پارشل اینوڈونشیا کہتے ہیں, بہت کم ہوتا ہے کہ نہ آئے. اب جہاں تک ڈبلنگ کو ہم بات کو ڈسکس کریں, ڈبلنگ تب ہوتی ہے جب دودھ کے دانت اپنے وقت پہ نہیں گرتے, وہ بھی رہتے ہیں, پرماننٹ بھی آ جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ چونکہ جبڑا چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں دودھ کے جو پرماننٹ دانت ہیں وہ دودھ کے دانتوں کو وقت پہ گراتے نہیں ہیں, وہ اپنی جگہ نکلاتے ہیں, دودھ کے دانت اپنی جگہ نکلاتے ہیں. تو ڈبلنگ ہو جاتی ہے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ دودھ کے دانتوں کو نکال دیتے ہیں تاکہ پرماننٹ دانت اپنی جگہ پہ آ سکیں. کیا وہ آ جاتا ہے اپنی جگہ پہ, یا پھر اس کے لیے کچھ الائنر یوز کرنا پڑتا ہے؟ کچھ کیسز میں تو خود بخود آ جاتے ہیں. بچہ بڑا ہوتا ہے, جبڑا پھیلتا ہے, جگہ بنتی تو الائنمنٹ ہو جاتی ہے. میجورٹی آف کیسز میں جب یہ ایسا نہیں ہو پاتا, پھر ہم بریسز یا الائنرز کے تھرو دانتوں کی الائنمنٹ پوری کرتے ہیں. سر یہ اسکیلنگ کتنی دیر بعد کروانی چاہیے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ کا جو ہے دانت اس سے ویک ہو جاتے ہیں اگر آپ کوئی 6 منتھ بعد اسکیلنگ کرواتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں پلاک کچھ لوگوں سے زیادہ آتا ہے. ہماری فیملی میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اگر آج اسکیلنگ کروائی ہے نا تو کوئی 3 سے 4 مہینے بعد پھر پلاک اندر سے بننا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا اس سے دانت ویک ہو جاتے ہیں اگر آپ کرواتے رہیں؟ سب سے پہلے تو یہ مت دور کریں کہ اسکیلنگ کرنے سے دانت خراب ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ منہ دھونے سے کیا منہ خراب ہوتا ہے؟ یہ میں اپنے پیشنٹ سے کہتا ہوں جو مجھے کہتے ہیں. آپ دنیا جہان کی اچھی ٹوتھ پیسٹ سے برش کر لیں, دنیا جہان کے بہترین ماؤتھ واش سے کلیاں کر لیں, ہمارے تھوک میں موجود جو بیڈ بیکٹیریا ہیں وہ پونے گھنٹے یا گھنٹے کے بعد پلاک بنانی شروع کر دیتے ہیں. اب رہی بات آپ نے کہی دانتوں پہ پلاک جمتی ہے, اس کی دنیا میں 2 ہی ریزنس ہیں. یا تو برش نہ کیا جائے سرے سے, یا کیا جائے لیکن صحیح طریقے سے نہ کیا جائے. پلیز یہ بھی آج آپ نے بتایا کہ برش کو صحیح طریقے سے برش کرنے کا صحیح طریقہ میں نے یہ ماڈل رکھا ہے. اسی لیے جیسے اوپر کے دانت ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں کہ یوں برش کرتے ہیں, یوں. میں بھی سوری. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کلوز اپ دے سکیں تو یہ جو دانتوں کی جگہیں ہیں ان کو جب یوں کریں گے آپ صاف تو دانتوں میں میل اور جم جائے گا. جب اوپر نیچے صاف کریں گے نا تب یہ دانت صاف ہوں گے. اچھا, اس سے کبھی کبھار یہ جو آپ کی گمز ہیں ان میں بھی لگ جاتا ہے برش؟ نہیں, آپ آرام سے کریں. ٹھیک ہے, بہت سلو. اسی طرح یہ نیچے کے دانت تو نیچے ایسے صاف کریں, بجائے اس طرح کرنے کے آپ یوں صاف کریں. اس کے علاوہ جو یہ سرفیس ہے جہاں پہ مسوڑے اور دانت مل رہے ہیں, یہاں پہ گلائی کی شکل میں سرکولر موشن سے کریں. یعنی کہ ان شارٹ کبھی ہاریزونٹل برشنگ نہ کریں, نو, ورٹیکل برشنگ اینڈ راؤنڈیڈ. اس کے بعد جو یہ سطح جہاں سے کھانا چباتے ہیں اس کو اپنے برش رکھ کے تو یوں صاف کرنا ہے, یوں. یہ میں بالکل ایسے جیسے, ٹھیک ہے. نیچے کے دانتوں کو بھی آپ نے یہ جو فلور آف دا ٹوتھ ہے اس کو آپ نے رائٹ لیفٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو نچلے دانتوں میں جب ہمارا تھوک اکٹھا ہوتا ہے وہ یہ جگہ ہے, تو یہاں پہ آپ نے برش کو یوں کر کے آپ نے یہ فرض کرنا ہے کہ آپ کسی پھسی چیز کو نکال سکتے ہیں. آپ یوں کریں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ کبھی آپ کے دانتوں پہ پلاک نہیں جمے گی. برش کرنے کا طریقہ, برش کی سلیکشن, برش کرنے کا وقت. اب ایک اور بات نکل آئی اس میں سے, ہمارے یہاں کیا جی صبح اٹھ کے برش کرنا. صبح اٹھ کے برش کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کوئی چوری ہونے کے بعد گیٹ کو لاک کیا. اب ہوتا ہے کہ رات کو آپ نے ڈیلیورنگ بوائے کھانا وانا کیا, انجوائے کیا اور سو گئے. ہوتا ہے کیا کہ میجر پورشن جو آپ نے چبایا وہ تو معدے میں چلا گیا, لیکن جو لیفٹ اوورس ہیں وہ میں اکٹھے رہ گئے, اور وہ جو ہمارے سلائیوا کے ساتھ بیڈ بیکٹیریم کے ساتھ مل کے 2 طرح کے ایسڈس بناتے ہیں, بیوٹیرک ایسڈ اینڈ لیکٹک ایسڈ. یہ 2 ایسڈس ہیں, یہ دانتوں میں کیوٹی بناتے ہیں اور مسوڑوں کی سویلنگ کا باعث بنتے ہیں, جس سے بعد میں مسوڑوں سے بلیڈنگ ہوتی ہے, منہ سے بدبو آتی ہے,
اور مسوڑوں کی بلیڈنگ کو اگر آپ انٹریٹڈ چھوڑتے ہیں تو یہ اور بہت سی بیماریوں کو جنم دیتی ہے، جن میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک کا رسک ہوتا ہے اور جوڑوں کے درد ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، باقی مجھے بتائیے گا روٹ کنال کتنا سکسیزفل ہے، اور یہ جو دانت کا ہم امپلانٹ کرواتے ہیں یہ کتنا سکسیزفل ہے؟ میں نے بھی اپنے 2 دانت امپلانٹ کروانے، اور مجھے بہت فوبیا ہے کہ میری ایک میجر سرجری ہوگی، اندر سے وہ گوشت ڈلے گا، تو وہ کتنا مطلب فوبیا ہے، اور یہ کیا واقعی سکسیزفل ہو جاتا ہے؟ یہ میرا تھوڑا سا اوور کم کر دیں آپ۔ پہلے تو میں بتاؤں کہ روٹ کینال ٹریٹمنٹ ہوتا کیا ہے۔ دانت کی روٹ کی جو کینال ہے اس کے ٹریٹمنٹ کو روٹ کینال ٹریٹمنٹ کہتے ہیں۔ برین سے بلڈ اور نرو سپلائی آ رہتی ہے ہر دانت میں۔ جب ایک دانت سینسٹیو ہو جاتا ہے یا پینفل ہو جاتا ہے تو آج سے پہلے تو یہ تھا کہ علاج دنداں اخراج دنداں کے دانت خراب ہوا ہے کٹا دو، اب وہ نہیں ہے۔ اب روٹ کینال کچھ دہائیاں پہلے یہ آیا ایک طریقہ علاج جس کے ذریعے ہم دانت کو عام زبان میں ڈیڈ کرنا کہتے ہیں، کہ ہم وہ بلڈ سپلائی یا نرو سپلائی کاٹ دیتے ہیں اور دانت کو بچا لیتے ہیں۔ دانت ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی ٹھنڈے گرم کا اثر نہیں ہوتا، اس کے بعد اس کے اوپر ہم ایک کتنی دیر تک یہ سروائیو کر سکتا ہے یہ جو ڈیڈ دانت ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا یوزیج کیسا ہے یا آپ کتنی کیئر کرتے ہیں۔ روٹ کینال کرنے کے بعد دانت کے اوپر اگر کیپ یا کراؤن کرا لیا جائے تو اس کی مدت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو یوزولی 8 سے 10 سال تو ایک دفعہ روٹ کینال چل جاتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہم نے دیکھا لوگوں کے دانت سسٹین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات آ گئی آپ کے دوسرے پارٹ کی، امپلانٹ کی۔ امپلانٹ ایک جدید ترین طریقہ علاج ہے کسی نکلے ہوئے دانت کی جگہ نیا دانت لگانے کا۔ امپلانٹ سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ برج لگایا جاتا تھا، بعض اوقات آج کل بھی لگانا پڑتا ہے۔ برج کیا ہوتا ہے کہ آپ خالی جگہ کو ایسے، ہاں جی، یہ آپ کے دانت ہے، ایک دانت نکل گیا تو سائڈ کے جو نیبرنگ دانت ہے جو ہمسایہ دانت ان کو گرائنڈ کر کے ان کے اوپر کیپ چڑھایا جاتا ہے، ساتھ جڑا ہوتا ہے جو کہ مطلب آپ کے 2 دانت ضائع ہوں گے ایک دانت لگانے کے ضائع کہہ لیں یا یوز ہوں گے، گرائنڈ ہوں گے، ایک دانت کی خاطر 2 اور دانتوں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے امپلانٹ ایک سوچا گیا، ایک جدت آ گئی۔ سر بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں اتنی زبردست انفارمیشن دی اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج ہم اسپیشل یہاں پر ڈاکٹر کے پاس آئے ہوئے تھے اور ہم نے اپنے دانتوں پر کافی ساری کنفیوژنس دور کی ہیں، بات کی ہے ڈیٹیل میں۔ تو مجھے لگتا ہے جو مدرس ہمیں دیکھ رہی ہیں اور وہ اپنے بچوں کے دانتوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے یہ ان پر بہت ہی بڑا گناہ کیا جا رہا ہے۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ماں آپ نے میرے دانتوں کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ مدرس بہت زیادہ مصروف رہتی ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت نکال کر آپ کو آنا چاہیے کلینک، دانت دکھانے چاہیے، کیونکہ یہ ہماری مسکراہٹ کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ نے ہمارے سیگمنٹ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ایسے ہی سیگمنٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام سنو پاکستان۔ جی تو ناظرین، روبینہ یوسف کی آپ نے یہ خصوصی رپورٹ دیکھی۔ اپنے دانتوں کا اور اپنے بچوں کے دانتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور برش کرنے کا بہت زبردست طریقہ بتایا۔ اسی اصول کے مطابق آپ کو برش کرنا چاہیے اور صبح میں بھی کرنا چاہیے، رات میں سونے سے پہلے بھی برش کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے دانت جو ہیں وہ ہیلدی، اسٹرانگ اور چمکدار۔ دیکھیں بڑے تو پھر حفاظت کر لیتے ہیں، بچوں کے دانتوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں انہوں نے کینڈیز بھی کھانی ہے، انہوں نے چاکلیٹس بھی کھانی ہے، ٹافیز بھی کھانی ہے، تو میں نے بھی کھانی ہے۔ لے جی بچوں کا کیا کریں، بڑے بھی جو ہیں وہ بھی بچوں کی طرح ہی اب سوچ رہے ہیں۔ چلیں اچھی بات ہے، کھانا چاہیے، ضروری ہے، میٹھا ضروری ہے۔ آپ اپنے دانتوں کا خیال رکھا کریں اور بچوں کا بھی جو آس پاس کے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، بہت ضروری ہے۔ پروگرام میں جی بریک شامل کرتے ہیں، اب ہیڈ لائنز ملاحظہ کریں اور اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔ بہت سارے دلچسپ موضوعات ابھی باقی ہیں، تو دیکھتے رہیے سنو پاکستان۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور اہم موضوع پر بات کریں گے۔ کل پاکستان سمیت دنیا بھر میں فلسطینی عوام سے یکجہتی کا عالمی دن منایا جائے گا۔ دنیا بھر میں معصوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی جائیں گی، جلد سے جلوس ہوں گے، اور یہ روایت 1977 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے قرارداد سے شروع ہوئی۔ اس قرارداد کو تقریباً 50 سال ہو گئے ہیں، لیکن فلسطینی عوام پر ہونے والے مظالم آج بھی جاری ہیں اور فلسطینیوں کے زخم آج بھی تازہ ہیں، خون آج بھی بہہ رہا ہے۔ غزہ کی پٹی میں لاکھوں فلسطینی آج بھی کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ گھر، اسکول، اسپتال سب تباہ ہو چکے ہیں اور بچے، بزرگ اور خواتین ہر لمحے خوف اور عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ 10 اکتوبر 2025 کو جنگ بندی کے معاہدے کے بعد بھی قابض اسرائیل نے سینکڑوں خلاف ورزیاں کی، جس کے نتیجے میں 350 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 130 بچے ہیں، 54 خواتین شامل ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی اسرائیلی دہشت گردی کی بات کریں تو تقریباً 17,000
फलस्तीनी शहीद और 1,71,000 जख्मी हो चुके हैं, जबकि गजा का 90% शहरी बुनियादी ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2 साला जंग ने फ़लस्तीनी मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। फ़ीकस पैदावार 2003 की सतह पर वापस आ गई है और ये बहरान 1960 के बाद दुनिया के 10 बदतरीन मुआशी ज़वाल में शामिल है। इसकी बहाली में दहाइयाँ लग सकती हैं। लाखों लोग न सिर्फ जिस्मानी नुकसान बल्कि मुआशी ज़वाल का भी शिकार हैं और हर दिन के साथ फ़लस्तीनी अवाम की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल होती जा रही है। ये सिर्फ अदादो शुमार नहीं है बल्कि इंसानी दर्द, खौफ और बेबसी का मंजर है जो हमें गजा में देखने को मिलता है। फ़लस्तीनियों का जुर्म सिर्फ ये है कि वो मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, कुरान मजीद को हिदायत की किताब मानते हैं और काबा को अपना किबला तस्लीम करते हैं। मगर आज भी फ़लस्तीनी सेहूनी ताकत के सामने आखिरी चट्टान बनकर खड़े हुए हैं। 50 साल से दुनिया भर के मुसलमान करारदादे पास करते, जलसे करते, जुलूस निकालते और नारे लगाते आ रहे हैं, मगर मजालिम है कि कम होने की बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। ये करारदादें सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। इसराइली बमबारी और मजालिम को रोकने में मुकम्मल नाकाम है, बल्कि बुरी तरह से बेबस भी दिखाई देते हैं। ऐसे ही है। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे गेस्ट हैं साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब और चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। कहिएगा, कल हम देख रहे हैं फ़लस्तीनी अवाम के साथ आलमी यकजहती का दिन मनाया जाएगा। आपके ख्याल में 50 साल से ज़्यादा अरसे से ये दिन मनाने के बावजूद फ़लस्तीनी अवाम पर मजालिम क्यों नहीं रुक पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बात यह है कि जो भी हुआ गजा के बाद, उससे दुनिया के ऊपर जो एक लिबादा था, एक चेहरे पे नकाब पड़ा हुआ था इंसानियत का, इंसानी हकूक का, कायदा कानून का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का और मसावात का, ये तमाम का तमाम जो है वो खत्म होकर रह गया है। ये नुच गया बिल्कुल। और नजर ये आ रहा है कि दुनिया में किसी किस्म की कोई इंसानी हकूक नाम की कोई चीज नहीं रह गई। और अभी जो हालात बन रहे हैं उससे तो ये भी वाज़ेह हो गया कि जिस तरीके से इस्लामी दुनिया जो है वो बिल्कुल एक जिसको अपनी जिंदगी में मगन खामोश पड़ी हुई है और बिल्कुल बेबस हो गई है और अपनी बारी का इंतजार कर रही है, क्योंकि ये जंग यहाँ थमेगी नहीं है, ये मामलात यहाँ खत्म नहीं होंगे, ये नस्ल कुशी हो रही है। मैं इस वक्त में सलाम पेश करूंगा साउथ अफ्रीका को, जिन्होंने जो है वो पिटीशन लेके गए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बेंजामिन नेतन्याहू को एक दहशतगर्द करार दिलवाया। ये अलग बात है कि उस पर कोई अमल दरामद ना हो सका, लेकिन कम से कम कोशिश की, जो कि एक नॉन मुस्लिम मुल्क है। फिर मैं कम से कम उन अमेरिका के अंदर, यूरोप में रहने वाले उन सफेद फाम लोगों को जो है वो शाबाश दूंगा, जिन्होंने कम से कम मसला फलस्तीन के हवाले से अपनी एक इंसानी जिम्मेदारी को निभाया। साथ ही साथ पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी बहुत बड़े बड़े जो है वो इज्तिमात हुए। बिल्कुल अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, और स्टूडेंट्स भी बड़ी तादाद में जिन्होंने मार भी खाई, मुश्किलात भी बर्दाश्त की, अमेरिका के अंदर भी और ममालिक के अंदर भी। और एक और मिसाल बहुत ज़बरदस्त हमारे साथ ही मौजूद हैं सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब साबिक। सर, बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, एक तो आपके वक्त का। ये बताइएगा कि कल यकजहती तो शो की जाएगी फ़लस्तीनियों के साथ, फ़लस्तीन के साथ सॉलिडेरिटी शो की जाएगी, जलसे जुलूस होंगे। अमली तौर पर हमें काम करने की किस हद तक ज़रूरत है? क्या हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क? बहुत शुक्रिया जी। देखें, फ़लस्तीन और पाकिस्तान जो हैं, ये इनका रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि जिसको रूह और बदन के रिश्ते से तशबीह दी जा सकती है, और जिसको लियाकत अली खान ने 1951 में कहा था कि फ़लस्तीन हमारी रूह है और रूह बराए फ़रोख्त नहीं होती। तो गोया पाकिस्तान एक वजूद है, जिस्म है, बदन है, और फ़लस्तीन इसकी रूह है। अगर ये रूह मुस्तरिब होगी, अगर ये रूह तकलीफ में होगी, तो हम आराम से नहीं रह सकते। इसलिए पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन हमारी फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन होना चाहिए। और जिस तरह अभी अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा कि अगर साउथ अफ्रीका जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नेतन्याहू को और उनके जरदेलों को दहशतगर्द करार दे सकता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? और अगर चले पहले नहीं गए तो
साउथ अफ्रीका के साथ जाके पार्टी तो हमें बनना चाहिए था। एक तो दूसरी बात यह है कि देखें वहां पे जो जेनोसाइड है वो अब भी जारी है। पहले एक खुलकर जेनोसाइड जारी था जिसमें ऑक्सफोर्ड के रिसर्च के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं जंग और जंग से मुतालिका हालात की वजह से। 4 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं और बिल्कुल 90% शहरी जो ढांचा है वो तबाह हो चुका है। जेनोसाइड भी है, इकोसाइड भी है। वहाँ की दरख्तों को, वहाँ के एग्रीकल्चर को, वहाँ के पानी के जखीरों को, वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ के फिजा को बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। तो ये जेनोसाइड अब भी जारी है। आप देखिए सीज फायर के बाद भी 400 से ज्यादा मर्तबा वायलेशन की है इसराइल ने। 400 से ज्यादा लोगों को शहीद कर चुका है, 700 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर चुका है। एक माह के अंदर 25,000 ट्रक इमदाद के आने थे, 25,000 ट्रक के बजाय सिर्फ 5,000 ट्रक आए हैं इमदाद के। अभी तक वहाँ स्टारवेशन है, फीवन है, वहाँ पे अभी तक हंगर है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ड्यूटी है कि हम इस सूरत हाल को समझे और इसमें बिल्कुल बजा फरमाया मुश्ताक साहब आपने कि हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। साथ ही मौजूद रहेगा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह से मंजर खींचा है मुश्ताक साहब ने और हम अरसे से इस चीज़ का जिक्र भी करते आ रहे हैं और बारहा जिक्र किया है, जिस तरह की गज़ा की सूरत हाल है, यकजा होने की ज़रूरत है, उनकी मदद करने की ज़रूरत है और इन केस अगर इमदाद पहुँच भी पाती है या पहुँचानी भी होती है, उन लोगों को भी कैदोबंद की सोहबतें काटनी पड़ती हैं। मजालिम से कौन वाकिफ नहीं है, हर कोई वाकिफ है, पूरी दुनिया वाकिफ है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि गजा तबाहाली का शिकार है, खंडरात हमारी आंखों के सामने हमें देखने में नजर आ रहे हैं। तो आवाजें उठाने तक, करारदादें पास कराने तक तो ठीक है, अमली तौर पर अब दोबारा बहाली का काम कब शुरू हो सकता है कि गजा के लोग वाकई एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके? के लोगों की बहाली का काम तो तब शुरू हो सकता है ना जब गजा का कोई वजूद होगा। तो बड़ा वाज़ेह अमेरिका ने कहा कि वो रिवियरा बनाना चाहते हैं, सैरगाह बनाना चाहते हैं और आप देख लीजिए कि अभी वो जो 20 नुकाती एजेंडा था, जो कुछ भी था, उसके ऊपर क्या हुआ, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और आपने देखा कि फलस्तीन की जब रियासत का ही कोई जिक्र नहीं है। सेनेटर मुश्ताक साहब से कौन बेहतर जान सकता है, इन्होंने तो बड़े, मैं समझता हूँ, कुर्बानी दी है, इन्होंने तो बहुत बड़ा अजीम कारनामा अंजाम दिया है, हम सब इनके ऊपर फख्र करते हैं। लेकिन असल मसला यहाँ ये है कि कोई फलस्तीन की रियासत कहीं वजूद ही नहीं है। उस 20 नुकाती एजेंडे में फलस्तीन की रियासत कहाँ मौजूद है, उसके अंदर कहाँ है कोई इंसानियत का नाम, कोई जो है वो फलस्तीन के नुमाइंदे क्या उसमें बैठे थे, कोई बैठे नहीं थे। तो ये हो क्या रहा है? असल मसला ये है कि बहाली का काम तब शुरू होगा जब आप पहले उनको बताएंगे। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जी नहीं वो तो मगरब में चले जाएंगे, उनको फलाना जगह जो है कोई सऊदी अरब ले ले, कोई दीगर इस्लामी ममालिक ले लें। क्यों भाई, उनका मुल्क है, उनकी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने उनके ऊपर जुल्म किया है। असल मसला ये है कि इसराइल कुछ भी नहीं है। अगर जिस तरह से मगरब उसको सपोर्ट कर रहा है और वो भी ज्यादा सिर्फ अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, अगर वो ना करे तो आप यकीन माने अगर मुसलमान इस तरह आपस में इकट्ठे हो जाएं और इलाकाई जो कुव्वतें हैं वो इकट्ठी हो जाएं तो इजराइल एक दिन नहीं चल सकेगा। असल में ये मसला ये नहीं है कि वो भेड़िए बन गए हैं, असल में मसला ये है कि हम भेड़ बन गए हैं। हम अगर भेड़ का किरदार अदा करेंगे तो जाहिर है फिर दुनिया जो है वो एक के बाद एक करके हमें जो है वो निशाना बनाती चली जाएगी। और यही इस टाइम पे हो रहा है। सबसे बड़ा इशू यही है कि इस टाइम पे हमारे ऊपर जितनी भी कोशिशें और काविशें हम कर रहे हैं, उनको पता है कि ये सिर्फ ज़बानी कलामी है। ये जो आलम इस्लाम कोशिश कर रहा है, ये जो अभी 8 ममालिक ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मुआहदा किया है, ये सब जो है जिसको कहते हैं कि अपनी बस वो कंधों से एक जिम्मेदारी उतारने वाली बात की है, इसका कोई अमली बिल्कुल ये वही कोशिश है अब्दुल्ला साहब, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, ये वही वाली सूरत हाल है जो हमने देखी है। साथ ही रहिएगा मुश्ताक साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। सर, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ये बताती है कि 2 साला जंग ने फ़लस्तीनी मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। अब इस बहरान को अगर हम देखें तो तवील मुद्दती इसके क्या असरात होंगे और इसकी बहाली में कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं? 2 चीज़ों के ऊपर आलम इस्लाम को और बिलखसूस पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए। नंबर 1,
जो इस जेनोसाइड आईसीजे कहता है जेनोसाइड, आईसीसी कहता है जेनोसाइड, एमनेस्टी इंटरनेशनल कहता है जेनोसाइड, ह्यूमन राइट्स वॉच कहता है जेनोसाइड, यूनाइटेड नेशन कहता है जेनोसाइड। तो सबसे पहले इस जेनोसाइड के मुर्तकिबीन को कैफर किरदार तक पहुंचाना, वो नेतन्याहू है, वो इसराइल के जर्नैल हैं, उनकी काबीना है, इनको कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करना और हर महाज पर इसकी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना दुनिया में अमन नहीं आ सकेगा। अगर इसराइल को इसी तरह खुली छुट्टी मिली और इस जेनोसाइड के मुर्तकिबीन को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया गया तो यही रास्ता इंडिया फॉलो करेगा, मोदी फॉलो करेगा। मोदी और नेतन्याहू आइडियोलॉजिकल कजन हैं, ये भी उस रास्ते, मोदी वही काम कश्मीर में कर रहा है। तो एक जेनोसाइड के मुर्तकिबीन को कैफर किरदार तक पहुंचाना। नंबर 2, आजाद फलस्तीनी रियासत जिसका अल-कुद्स शरीफ कैपिटल हो, इस तक अपनी जिद्दोजहद को जारी रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो पाकिस्तान, ये जो सीज फायर हुआ है, अब ये आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी है, बिलखुसूस उन गारंटर की जिम्मेदारी है। शर्म शेख में जो ट्रंप को इसकी इस सीज फायर का क्रेडिट दे रहे थे, उनकी जिम्मेदारी है कि अब इस सीज फायर के ऊपर अमल दरामद हो और इस सीज फायर के जो शराइत हैं वो पूरे किए जाए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पास हुई है, जिसका बदकिस्मती से पाकिस्तान ने भी वोट दिया है, हालांकि चीन और रूस ने उसको एब्सटेन किया, उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया। उसमें आजाद फलस्तीनी रियासत का जिक्र नहीं है, उसमें अल-कुद्स शरीफ का जिक्र नहीं है, उसमें यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स का जिक्र नहीं है, उसमें ट्रंप की सरबराही में पीस बोर्ड का जिक्र और उसकी नीचे आईएसएफ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जिसका काम और जिसका मैंडेट हमास और रेजिस्टेंस को गैर मुसल्लह करना रखा गया है। ये अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है, काबिल मुजम्मत भी है। हमें इस पे दुख है। हमास एक ऐसी मुजाहिमती तहरीक है जो मुजाहिमती तहरीक और हुर्रियत की तहरीक के साथ वहाँ की मुंतखब हुकूमत भी है, वहाँ की एक मुंतखब एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एंटिटी भी है। इसलिए हमास पाकिस्तान के लिए भी और उम्मत के लिए भी बाइस फख्र है। और हमास जो है वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अपनी आज़ादी और हुर्रियत की उस जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। उसको गैर मुसल्लह करने की कोई भी कोशिश ना सिर्फ काबिल कबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अब्दुल्ला साहब। जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं, आलमी दुनिया बहुत खामोश रही, मुस्लिम ममालिक का किरदार उस तरह से खातिर खा नहीं रहा, और हमने फिर गजा की सूरत हाल भी देखी। आपने जैसे पहले भी कहा कि ये सिलसिला यहाँ थमेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। बस अभी खामोशी हम देख रहे हैं, तो अभी भी ग्रेटर इसराइल के मकसद पर वो गामजन है और खामोशी से ये सिलसिला जारी है और आगे बढ़ता चला जाएगा। नहीं है, हुकूमतें खामोश हैं, अवाम नहीं खामोश, अवाम पूरी दुनिया में बेदार है। एक नौजवान नस्ल है जो मगरब से लेके मशरक तक और जनूब से लेके शुमाल तक बेदार हो गई है, और उसने देखा है कि इंसानी हकूक की पामाली कैसे हुई है। तातारियों की जो दास्तान थी उससे बढ़कर जुल्म की दास्तान कैसे जो है वो एक सामने नजर आई है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने सुनो न्यूज के ऊपर पहले भी कहा था कि 7 अक्टूबर 2023 को जो शुरू होने वाला मसला है वो अब थमेगा नहीं, ये खिताई ममालिक को लपेटेगा, और आपने देखा कि कैसे लपेटा, और अब ये बढ़कर आगे जाएगा, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि दी नेशंस हु रिफ्यूजेस टू सरेंडर कैनॉट बी डिफीटेड। जो कौमें हथियार डालने के लिए जो है तैयार नहीं होती, उनको हराया जी नहीं जा सकता। आप जो है शिकस्त कभी तारीख इंसानियत में किसी कौम ने शिकस्त नहीं खाई। अफवाज जो हैं वो शिकस्त खा जाती हैं, जीत भी जाया करती हैं, लेकिन कौम कभी शिकस्त नहीं खाती। मैं ये समझता हूँ कि गजा जो है एक दुनिया के सामने टेस्ट केस आया है। यूनाइटेड नेशन का जो चेहरा है वो बुरी तरीके से मस्त होकर सामने आया है। इसी तरीके से दुनिया के जो तमाम इंसानी हकूक के बुलंद और बांग दावे थे वो तमाम के तमाम चिकना चूर होके रह गए हैं, और साथ ही साथ जो है वो दुनिया के अंदर अच्छे और बुरे की तमीज नौजवान नस्ल
के सामने बड़ी जबरदस्त तरीके से सामने आई है। जमहूरियतों का चेहरा जो है वो बुरी तरीके से बेनकाब हुआ है, क्योंकि जमहूरियतें तो जो हैं वो तो ये कहती हैं कि इंसानी हकूक, और फिर यूनाइटेड नेशन को देख लें, ये कौन सी जमहूरियत है कि दुनिया के तमाम ममालिक मिलके कहते हैं कि गजा के अंदर ये जेनोसाइड बंद होना चाहिए, लेकिन उसके बरक्स जो है वो एक मुल्क आके वीटो कर देता है। आप मुझे बताएं कि ये जमहूरियत क्या है? अगर ये जमहूरियत का जनाजा है तो इसको धूमधाम से निकलने दें। ये जो मसला है ये एक अब जो है ना ये थमने वाला नहीं है, ये एक इंसानियत का मसला है, ये एक नजरिए बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अलमिया है। अब्दुल्ला अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सर साथ ही रहिएगा। मुश्ताक साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। सर अब हम देखें तो जो फ़लस्तीनी हैं बाकी मानदा बेचारे कितने बुरे हालात में वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, खुले आसमान तले खैमे हैं, और हमने देखा पिछले दिनों बारिशें हुई तो वो बेचारे पहले अपने प्यारों की कब्रें खोद रहे थे और अब इर्द गिर्द गड्ढे खोद रहे थे कि पानी उनमें जाए, उनके खैमों में पानी ना खड़ा हो। किन अशिया की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर अब आप वहाँ पे अमन कायम नहीं कर सकते, इसराइल को आप नहीं रोक सकते, लेकिन इंसानी इमदाद तो आलमी इदारे वहाँ पर पहुँचा सकते हैं, इंसानी अलमिया वहाँ पर है। मैंने अर्ज किया कि एक माह के अंदर 25,000 ट्रक एज पर एग्रीमेंट जाने चाहिए थे, और उस 25,000 ट्रक ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी थी कि उसको इंश्योर कर देते, लेकिन सिर्फ 5,000 ट्रक इसराइल इस वक्त उनको बारूद से भी मार रहा है और भूख से भी मार रहा है। ऊपर से मौसम की जो सूरत हाल है, शदीद किस्म के बारिशें हैं, तूफानी बारिशें हैं, सैलाब हैं, और वो बेचारे वहाँ शदीद सर्दी में बगैर किसी शेल्टर के प्लास्टिक के नीचे जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। और छोटे बच्चे, खवातीन और माजूर और बूढ़े और बीमार वो शदीद तकलीफ में है, और पूरी दुनिया उनको देख रही है। ऊपर से जेनोसाइड भी जारी है। अभी मैं सुबह देख रहा था किस तरह की से 2 फलस्तीनी बेचारों नौजवानों को पूरी दुनिया के आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया, और उनकी वीडियो बनाई गई और पूरी दुनिया उसको देख रही है। तो एक लाइव स्ट्रीमिंग जेनोसाइड जो है वहाँ पे इस वक्त वहाँ पे जारी है। सबसे पहली चीज तो जरूरत है कि वहाँ पे मुआहिदे के मुताबिक अमन को इंश्योर किया जाए, और उनको समंदर से, फिजा से और जमीन से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए दहशत गर्द इसराइल से, जो कि नस्ल कुशी करने वाली, इंसानियत के खिलाफ जराइम करने वाली इसराइल है, उनसे अमन दिया जाए और अमन मुआहिदे के ऊपर अमल किया जाए। दूसरा, वहाँ पे बहुत ज्यादा जो जरूरत है वो खेमों की जरूरत है, खुराक की जरूरत है, अद्वियात की जरूरत है, बच्चों के लिए फार्मूला मिल्क की जरूरत है। इन सारी चीजों को मुआहिदे के मुताबिक फौरी तौर पर वहाँ पहुंचा दिया जाए, और वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की अम्ब्रेला तले वहाँ पे मेडिकल टीमें वहाँ जाएं, डॉक्टर्स जाएं, पैरामेडिक्स जाएं, नर्सिंग स्टाफ जाएं, ताकि वहाँ जो बीमार हैं, माजूर हैं, जख्मी हैं, उनका इलाज मुआलजा हो सके। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को, बिलखसूस OIC को, आलम इस्लाम को अपनी जिम्मेदारी इस हवाले से पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल, वी विश कि ऐसा होता। अगर गजा में ये सूरत हाल है तो इमदाद पहुंचती तो शायद ये सिचुएशन ना होती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ना इमदाद पहुंच सकी, ना खुराक पहुंच सकी, ना मेडिकल की कोई सहूलत पहुंच सकी, और अभी भी सेम वही सिचुएशन है जहां पहले हम खड़े थे, आज भी गजा वहीं खड़ा है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, लास्टली कहिएगा, जिस तरह से सूरत हाल बताई जा रही है, अमन मुआहिदे पर अमल दरामद का कहा जा रहा है, तो इतने अरसे से तो हुआ नहीं, अब कोई उम्मीद बाकी है कि अमल दरामद होगा? अमल दरामद नहीं होगा। इजराइल ग्रेटर इजराइल का नक्शा लेके चल रहा है। आप देख लीजिए, जब कनेसेट के अंदर खिताब किया डोनाल्ड ट्रंप ने, जो उनकी पार्लियामान है इजराइल की, तो उसने क्या, वहाँ 2 जो लोग थे वो पार्लियामेंट के रुकन थे, उन्होंने कहा फलस्तीन को तस्लीम किया जाए। उसके ऊपर उनको पार्लियामेंट के अंदर से जो है गिरफ्तार किया गया, जो कि गैर कानूनी था, और गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर जो है वो नाराबाजी की गई, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ा उसके ऊपर फखरिया कहा कि अच्छा इसको बाहर निकाल दिया। तो आप देखें कि फलस्तीन को तस्लीम करने की बात जो है वो तो कहीं नहीं आ रही, और वो ग्रेटर इजराइल का नक्शा उसने बड़ा वाज़े पेश कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम अपने मकासद से पीछे नहीं हटेंगे। दुनिया में 2 मुल्क हैं जो अपने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन रखते हैं, टेरिटोरियल और रिलीजियस, दोनों, एक भारत है और एक इजराइल है, और ये कभी भी नहीं मानेंगे। आप देख लीजिए कि ये जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, और फिर
असल बात यह है कि अब अब्राहम एकॉर्ड की तरफ जो है मामला लेके जाया जा रहा है। अब्राहम एकॉर्ड हो या कोई मर्जी हो, इस टाइम पे हमास ने हथियार डालने से इनकार कर दिया हुआ है। और मेरे ख्याल में जो दूसरी बात है वो ये था कि इनकी कोशिश थी कि किसी सूरत जो दीगर इस्लामी ममालिक की फोर्सेस वहां आ जाएं ताकि इजराइल की फोर्सेस को जो है वो प्रोटेक्शन मिल जाए। वो तो मेरे ख्याल में मामला जो है वो किसी जो है खटाई में ही पड़ गया है। बिल्कुल, ये मामला खटाई में पड़ गया, इस पर कुछ भी नहीं हो रहा। अब्दुल्ला साहब, मुश्ताक साहब, लास्टली आप कोई कमेंट करना चाहें, कोई तजवीज़ देना चाहें इस हवाले से, क्योंकि अमेरिका के अंदर हम देखते हैं इजरायली लॉबी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या इक़दाम करने चाहिए हमें? आपके क्लोजिंग रिमार्क्स चाहिए। तो मैं पाकिस्तान से ये मुतालबा करूंगा कि जो इकबाल कायद और लियाकत अली खान की फलस्तीन पॉलिसी है उसके साथ चिमटे रहें। और वो फलस्तीन पॉलिसी ये है कि फलस्तीन फलस्तीनियों का है, पूरा का पूरा है, और अल-कुद्स शरीफ इसका दारुल हुकूमत होगा। ये 2 स्टेट की गर्दान छोड़ दें, ये अब्राहम अकॉर्ड की गर्दान छोड़ दें, ये ट्रंप की 20 नकाती मंसूबे की गर्दान छोड़ दें। इकबाल कायद और लियाकत अली खान की फलस्तीन पॉलिसी को वो थामे रखे। एक चीज तो मैं पाकिस्तान से, दूसरा ये मुतालबा पाकिस्तान से करूंगा कि किसी भी सूरत में हम ISF में पाकिस्तानी फौज की शमूलियत को कबूल नहीं करेंगे। हमास को, मुजाहिमत को गैर मुसल्लह करने के हवाले से इससे दूर रहें। किसी भी सूरत में ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आवाम से मैं अपील करता हूं कि वो बाइकाट की कैंपेन चलाए रखें। आवाम से मैं अपील करता हूं फलस्तीन के लिए सोशल मीडिया बिल्कुल, आवाम फलस्तीन की जो आवाज़ है वो बने और ये आवाज़ जो है वो बुलंद रखें। बहुत शुक्रिया सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन ये दिन जो है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है और मनाना भी चाहिए। इस पर तकरीरें भी होनी चाहिए, जुलूस भी होने चाहिए, लेकिन अमली तौर पर भी इक़दामात जो है वो होने चाहिए। उस बारे में वही सोचना वाली बात है कि करारदादों, मुआहदों से निकलें, बातों से निकलें, ज़बानी कलामी बातों से निकलें, अमली तौर पर यकजा हों, गज़ा को सपोर्ट करें और इन मज़ालिम को जो ढाए जा रहे हैं इनको रोकने की ज़रूरत है। अगर आज नहीं रोकेंगे तो ये सिलसिला थमने वाला नहीं, आगे बढ़ेगा। और ख़ित्ते में आमने के लिए हमें यकीनी तौर पर कोई सॉलिड इक़दाम करने की ज़रूरत है, तो ही मुआशरे में हम देखते हैं सुकून होगा, गज़ा में सुकून होगा, गज़ा के लोगों को सुकून होगा और बहाली का काम शुरू हो सकेगा। और अगर देखें अभी ना रोका गया इसराइल को तो फिर ये सिलसिला दूसरे ममालिक तक भी जाएगा, लेकिन तब सोचने का ना वक्त होगा, ना कुछ अमल करने का, ना रिएक्ट करने का, ना जवाब देने का। तो इस पर गौर व गौस करने की ज़रूरत है, पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है और इसराइल जैसे जालिम मुल्क का हाथ रोकने की ज़रूरत है जो कि एक्सपेंशन की पॉलिसी रखता है। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सर्दियों का जैसे ही मौसम आता है तो स्किन जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाती है। ये एक मामूली सा मसला बन जाता है जो हर किसी को मुतासिर करता है और इसका असर न सिर्फ जिल्द पर पड़ता है बल्कि होंठ बहुत खुश्क हो जाते हैं, हाथ और चेहरे के साथ साथ बालों में भी हम देखते हैं इसके असरात नज़र आते हैं, ड्राइनेस हो जाती है। और सर्दियों की जो खुश्क हवा है, गर्म पानी से बार बार नहाना और कम पानी पीना, तो वो नमी नहीं आती है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे बालों में ड्राइनेस हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है, स्किन जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाती है। तो सर्दियों में खुश्की की वजूहात क्या होती हैं? किस तरह से बालों और जल्द को सेहतमंद रखा जा सकता है? कौन सी आदत नुकसानदेह हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए चलते हैं मारूफ हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब के पास। हाफिज़ साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सर, एक तो बड़ा मसला ये कि हम पानी नहीं पीते, जो कि हमारी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन जो जिल्द, होंठ वगैरह, हाथों में खुश्की बढ़ जाती है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? फिर हम इसके इलाज की तरफ भी आते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले जो इसके असबाब हैं, सबब के ऊपर बात करते हैं उसमें, और दूसरा अलामात। और ये पता कैसे चलता है, कौन से अलामात आएँ तो पता चल जाता है आपको। इसमें असबाब में एक चीज़ तो आपने भी बता दी है, हर आदमी को पता आज कि जब हम पानी कम पीते हैं तो उससे ड्राइनेस पैदा होती है, खुश्की पैदा होती है। तो इसलिए सबसे पहला काम तो पानी ज़्यादा पिया जाए और सर्दियों में हल्का नीम गर्म पानी पिया जाए तो ये इतना ज़बरदस्त इलाज है। ऐसे पेशेंट जो आते हैं ना जिनकी ये वाइटनेस हो चुकी होती है, खुश्की, हाथ लगाते हैं वाइट हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट जो है सिर्फ नीम गर्म पानी पिए और सुबह निहार 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच देसी घी या रोगने बादाम या कैस्टर ऑयल ये पी लें। तो ऐसे अफराद जिनके हर टाइम बेचारे खारिश करते रहते हैं, खुश्क खारिश पड़ जाती है, जिल्द खुश्क हो जाती है, ड्राई होकर रंग चेंज हो जाता है, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। असल में सबसे ज़रूरी ये चीज़ है। उसके बाद हम अगर पल्स से चेक करना चाहें
تو بڑا آسان ہے، یا زبان سے تشخیص کرنا چاہیں یا یورین کے ذریعے تشخیص کرنا چاہیں تو وہ بھی بڑا آسان ہے، خود ہی آپ گھر میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پلس کے اوپر ہاتھ رکھا ہے تو پلس آپ کی ٹھوکر دے رہی ہے، اور اوپر ہاتھ رکھتے ہی ٹھک ٹھک یہ آواز ٹھوکر ہے، اس کا مطلب آپ کے اندر ڈرائنس بڑھ چکی ہے، خشکی بڑھ چکی ہے۔ اب خشکی سے تیزاب ایسڈ زیادہ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے ہوتا ہے کہ ایسا پیشنٹ جس کے اندر یہ نبض چل رہی ہوگی اسے کانسٹیپیشن رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب خشکی ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ کانسٹیپیشن رہتی ہے، قبض کی شکایت رہنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ پیشنٹ سردیوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہی سردی آتی ہے، کیونکہ ہم اس میں زیادہ تر چائے کا استعمال کرتے ہیں، کافی کا استعمال کرتے ہیں، اور ایسی چیزیں زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، زیادہ تقریبات بھی انہی دنوں میں ہوتی ہیں، تو زیادہ تر فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، مرغن اغذیہ ان دنوں میں کھائی جاتی ہیں۔ لیکن پانی اگر ہم پورے دن میں دیکھا جائے تو 1 سے 2 گلاس پیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، اس کی وجہ سے ڈرائنس بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک طریقہ میں نے بتا دیا ڈرائنس کا۔ دوسرا یہ ہے آپ کے ہونٹ خشک ہونا شروع ہو جائیں گے، پھٹنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کے سر میں خشکی آنا شروع ہو جائے گی، چہرہ، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں چہرہ جو ہے نا وہ اتنا خشک ہو جاتا ہے کہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے ہلکا ہلکا۔ اور اس کے بعد اس کا ایک بہت آسان حل ہے کہ اگر آپ زبان دیکھیں گے تو زبان کے اوپر آپ کے نا یا تو ریڈنس ہوگی، ٹھیک ہے، یا بلیکیج کی طرف ہوگی، اور کریکس آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کہ کٹ لگے ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خشکی ہے۔ اب زمین ہے، زمین کو آپ پانی لگانا چھوڑ دیں تو زمین کریکس آ جاتے ہیں میں۔ اسی طرح جب آپ کے اندر خشکی ڈرائنس بڑھتی ہے تو آپ کے بھی زبان کے اوپر کٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے ڈرائنس کی، کانسٹیپیشن کی، تو اس سے آپ اندازہ۔ تیسرا یہ کہ آپ کو یورین کم آئے گا، بے شک بار بار، لیکن بہت کم آئے گا، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے آپ کے اندر ڈرائنس ہے۔ اب ڈرائنس آ گئی، اب اس کا علاج کیسے کریں؟ علاج بڑا سادہ سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری سہولتیں پاکستان میں دی ہیں، یہاں پہ کیسٹر آئل، روغن بادام، دیسی گھی، زیتون آئل ہر وقت دستیاب ہوتا ہے۔ تو بہترین چیز ہے کہ آپ ایک کپ، اگر آپ خشکی سے بچنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جلد آپ خوبصورت نظر آئیں، کیسی بات ہے، جب ڈرائنس ہوتی ہے تو خود کو اپنا چہرہ اچھا نہیں لگتا۔ گلوئنگ کے لیے سب سے بہترین، آپ چہرے کے اوپر گلو چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ہمارے سر میں خشکی نہ ہو، تو بہترین حل ہے رات کو یا صبح نہار 1 گلاس گرم پانی لیں، اس کے اندر 1 چمچ زیتون آئل ڈال لیں، یا 1 چمچ روغن بادام ڈال لیں، یا 1 چمچ کیسٹر آئل ڈال لیں، یا دیسی گھی ڈال لیں۔ 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں جو آپ کے ٹیسٹ کو اچھا لگے، بیچ میں میٹھا شہد یا گڑ کا ڈال لیں، اس سے بہترین علاج ہے۔ اب آپ کے ہونٹ پھٹ گئے ہیں، آپ کا چہرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائنس کا شکار ہو چکا ہے، تو لگانے کے لیے کون سی ایسی چیز جو آپ لگائیں تو فوری طور پر ریلیف مل جائے؟ رات کو کئیوں کہ بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے، سویا نہیں جاتا، تو اس کے لیے بڑا بہترین ہے کہ آپ عرق گلاب، یہ عرق گلاب اچھا لے لیں، اچھا والا ہو، عرق گلاب لے لیں، اس کے اندر آپ نے تھوڑی سی یہ گلیسرین شامل کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا لیمن نچوڑ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا بہترین ہے کہ اس کو آپ روئی کے ساتھ اگر چہرے کے اوپر ایسا ایسا لگا لیں تو یہ فوری طور پہ آپ کے ہاتھ ہیں، ہاتھوں کے اوپر یہ بلکہ ایسا ہے کہ یہ بنا کے رکھ لیں، اپنے بچوں کو، خود بھی بڑے رات کو سوتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے اوپر، چہرے کے اوپر لگا لیں، اس سے فوری ریلیف مل جاتا ہے، طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو بالوں میں اکثر کہتے ہیں نا وہ خارش، وہ ڈینڈرف نکلتی ہے، ڈینڈرف کے لیے سب سے بہترین، ایک تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ڈیلی بیسس پہ نہاتے ہیں سردیوں میں بھی، خاص کر کے میڈیا کے لوگوں نے تو نہانا پڑتا، کیونکہ آپ نے کیمرے کے اوپر آنا ہے، بھائی نہانا بہت ضروری ہے۔ اس میں کیا تھا، وہ تو بچے رہتے ہیں بہت حد تک، اور جو کچھ دن 2-4 دن نہاتے نہیں یا کیپ لے کے رکھتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے، ان کو یہ مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گری کا تیل، ناریل کا تیل ہونا چاہیے، ناریل کا تیل بہترین علاج ہے، ناریل کا تیل لگا کے سوئیں، آپ کے بالوں میں خشکی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ویسے دن میں لگا لیں، کوئی مسئلہ۔ اور ایک آئل بتا دیتا ہوں بڑا کمال کا ہے، آپ کے ڈینڈرف رہے گی نہیں، اس میں زیتون آئل لے لیں، اس میں آپ یہ ناریل کا تیل لے لیں، اس میں روغن بادام لے لیں، اس کے بعد آملہ، ریٹھا اور سیکا کائی، یہ سارے آئل لے کے نا صرف آئل مکس کر کے رکھ لیں، اور یہ آئل روزانہ تھوڑے سے ہم وزن ہو، روزانہ یہ صرف آئل لگا لیا کریں، اللہ کے حکم سے ڈینڈرف، خشکی یہ آپ کے پاس بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں
اب کانسٹیپیشن ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے ڈرائنس ہے, تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس بہت سارے قہوہ جات ہوتی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں کھانے کے لیے ہوتی ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ قہوہ بنا کے استعمال کرنا چاہیں تو آپ یہ ادرک لے لیں تھوڑا سا ٹکڑا جی, اور اس موسم میں نزلہ, زکام, کھانسی, ڈرائنس, خشکی کے لیے بہترین قہوہ بتانے لگا ہوں. ایک ہی چیز میں ادرک کا ایک ٹکڑا ڈال لیں, ایک جو ہے اس کا لہسن کا ڈال لیں, اس کے بعد اس میں آپ یہ سونف ہے, یہ سونف تھوڑی سی ڈال لیں, یہ اجوائن ہے, اجوائن تھوڑی سی ڈال لیں, اور یہ پودینہ ہے. صحیح. یہ آپ 5 چیزیں ڈال کے قہوہ بنا کے پئیں, اللہ کے حکم سے اس سے آپ کے اندر ڈرائنس نہیں رہے گی, خشکی نہیں رہے گی. اس کے بعد جو ہمارے اکثر اوقات گھروں میں موجود ہوتا ہے, ہماری ثقافت میں ہے دیسی گھی. دیسی گھی اس کا رول خشکی میں اتنا ہے کہ اگر آپ کے اندر ڈرائنس ہے, چہرہ گلو نہیں کر رہا, آپ جب بھی سالن کھائیں 1 چمچ دیسی گھی ڈال لیں. اس کو تریاک کہا گیا ہے. اگر فار ایگزامپل کسی نے تیزاب, اکثر بچے پی لیتے ہیں, تیزاب پی لیا بوتل اٹھا کے, وہ پتہ کیا ہوتا ہے, وہ اکثر لوگ عام رکھ دیتے ہیں واش روم کے باہر ہی, تو وہ کیا کرتے ہیں, بچوں کو پتہ نہیں ہوتا, بچے پی لیتے ہیں. تو بڑے بھی بعض اوقات زندگی سے اکتائے ہوئے ہوں تو ایسی حرکتیں کر لیتے ہیں, کوئی ایسی چیز پی لیتے ہیں. اس کو تریاک کہا گیا ہے زہروں کا. اگر آپ نے کوئی ایسا زہر, کوئی ایسی چیز پی لی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, خودکشی حرام ہے, لیکن آپ اس نہج میں پہنچ گئے کہ آپ نے یہ غلط قدم اٹھا لیا ہے, جی, تو اس کا آج تریاک بتانے لگا ہوں. فوری طور پہ اسے پتہ چل جائے تو فوری طور پہ دیسی گھی دودھ میں ڈال کے دے دیں یا پانی میں ڈال کے دے دیں, تو بہترین ہے. فوری طور پہ اس کو وامٹنگ آئے گی یا موشن آئیں گے, اس کا اثر زائل ہو زبردست حل ہے کہ بچے یوزلی ایسا کر لیتے ہیں, غلطی سے پی لیا, تو پیرنٹس کے لیے بڑی مدد آ گئی. اچھا حکیم صاحب, کھانے خوراکیں ایسی کون سی کھانی چاہیے کہ خشکی دور رہے؟ اچھا, اس میں ایک تو جو خوراک بھی بتانے لگا ہوں, اس میں سب سے پہلا کام, اس موسم میں آپ کے پاس پھل, امرود آ گیا, امرود خشکی کا علاج ہے, انگور چل رہے ہیں فی الحال, خشکی کا علاج ہے. کنو, وٹامن سی, وہ زیادہ استعمال کریں. پانی, اب پانی کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے, پھل سارے پانی والے آ چکے ہیں, کنو آ گیا, فروٹر آ گیا ہے, یہ اس کا استعمال زیادہ کیا جائے. اگر آپ پھلوں کو زیادہ استعمال کریں گے, امیون سسٹم بھی بڑھے گا, اور آپ کے اندر جو پانی کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. دوسرا قہوہ جات, قہوہ جات میں وہ گرین ٹی لے لیں, پشاوری قہوہ لے لیں آپ, لیمن گراس لے لیں آپ, یہ ایسے قہوے ان کے اندر آپ شہد ملا کے استعمال کریں, تو یہ بہترین ہے آپ کی وہ پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے. اور پانی جو ہے وہ نیم گرم پئیں, ٹھنڈا پانی استعمال نہ کیا جائے, تو اس سے بڑا بہترین علاج ہے. اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈرائنس بھی بہت ہے اور جسم کے اندر طاقت بھی کم ہو رہی ہے, پٹھے ویک ہو جاتے ہیں, آپ کے کھنچ جاتے ہیں, تو پھر آپ شہد کے اندر انجیر ڈپ کر کے تو یہ استعمال کریں, تو یہ بہترین ہے. اس سے پٹھوں کے اندر طاقت آئے گی اور ڈرائنس ختم ہوگی. تو اس کے علاوہ ایک آپ کو آج نا ایک جادوئی دودھ بتا دیتا ہوں لاسٹ, وہ اتنا کمال کا ہے, کوئکلی بتا دیجیے. کوئکلی, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, دودھ لے لیں آپ, ٹھیک ہے, آدھا کلو دودھ لے لیں یا 1 پاؤ لے لیں, اس کو گرم کریں. جب گرم ہو جائے تو یہ انڈا دیسی لیں, اس کو آپ پھینٹ کے اس کے اندر ڈال دیں, ٹھیک ہے, پنک لے لیں. اچھا, یہ ڈال کے اس کے بعد آپ اس کو نا 2 منٹ پکائیں, اس کے بعد اتار لیں. اس کے اندر آپ نے دیسی گھی ڈالنا ہے 1 چمچ, اور شہد ڈالنا ہے 1 چمچ, اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ہلدی ڈال لینی ہے چمچ, آدھا چمچ چھوٹا والا. یہ گولڈن ملک آپ کا تیار ہو گیا. یہ ایک چیز نہیں ہے, پٹھوں کی کھچاؤ کے لیے, کمزوری کے لیے, خشکی کے لیے, ڈرائنس کے لیے, بہت سارے لاتعداد فائدے ہیں. یعنی کہ یہ بہت فائدے شکریہ حکیم صاحب آپ کے وقت کا. اور ناظرین, بڑی زبردست چیزیں ہیں. سردیوں میں آپ کو یہ جو شکایات ہوتی ہیں ڈرائنس کی, ڈینڈرف کی, تو اس کا حل جو ہے وہ بتا دیا کہ کھانا کیا ہے, لگانا کیا ہے, عمل کیجئے. ہم چلتے ہیں ایک بریک پر, اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ناظرین, اور آج ہم قرآن و سائنس کی روشنی میں ایک دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کریں گے, یاجوج اور ماجوج. یہ وہ مخلوق ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں شامل ہے. یاجوج ماجوج کی اصل حقیقت کیا ہے, کہاں قید ہیں, ان کے ظہور سے متعلق سائنسی اور دینی پہلو کیا ہیں, کیا یاجوج اور ماجوج کا ظہور واقعی قریب ہے, اور سورہ کہف میں ان کا ذکر کیوں آیا ہے. ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں مذہبی اسکالر ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب سے. علی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سر, قرآن مجید کی روشنی میں یاجوج اور ماجوج کی اصل حقیقت کیا ہے, اور انسانوں سے یہ کوئی مختلف مخلوق ہے یا پھر انسانوں کی ہی طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ چونکہ بڑا اہم اور بڑا کنفیوژنگ ٹاپک ہے, تو اس پر میں تھوڑی سی 2 منٹ کی مقدمہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. ضرور. قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا 2 مقامات پر ذکر ہے.
اچھا، اس کے بعد احادیث میں اس پر بڑی صراحت ہے اور بہت زیادہ اس پر احادیث میں، تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں، کتاب الفتن میں یا جو آخرت اور قیامت کے ابواب ہیں اس پر صراحت کے ساتھ احادیث موجود ہیں۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں ہمارے سامعین بھی، اور ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے، یہ قرآن مجید کے متشابہات میں سے ہے۔ اس تصور پر مدار نجات نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا ہم سے قبر میں حشر میں، جی یاجوج ماجوج کون تھے، آپ لوگ کیا جانتے تھے۔ یہ قرآن مجید کے متشابہات میں سے ہے، اور اس متشابہات کے متعلق عقیدہ یہ ہوتا ہے جو اہل سنت کا ہمیشہ سے رہا ہے اور جو امت کے بڑے حصے کرا ہے، کہ جس طرح قرآن اور سنت میں آیا ہے آپ اس کو مان لیں، اس کی توجیحات پھر اہل علم پر یہ لازم اور واجب ہوتا ہے کہ متشابہات میں اول تو الجھیں نہ، سیکنڈلی اگر الجھیں اور الجھا دیا جائے اور اسلام دشمنوں کی طرف سے اعتراضات اٹھائے جائیں، تو پھر اس دور کے اہل علم پر لازم ہے کہ اس کی ایسی توجیہ پیش کریں جس سے قرآنی نقطہ نظر بھی اس کا بھی دفاع ہو، اور جتنے اسلام پر تصورات، اسلام پر وارد ہوتے اعتراضات وہ بھی ہٹ جائیں۔ اب ہم اس مقدمے کے بعد بات کرتے ہیں اس کا علامات کبریٰ، قیامت کے علامات کے ساتھ تعلق۔ پہلی قیامت کی جو بڑی علامت ہے وہ امام مہدی کا ظہور ہے، پھر دجال کی آمد ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور پھر چلتے چلتے یاجوج اور ماجوج آئیں گے۔ یہ کون قوم ہوگی؟ جب امام مہدی اور حضرت عیسیٰ دجال کو مار دیں گے، امام مہدی کا وصال ہو جائے گا، فلسطین میں ان کی قبر انور بن جائے گی، اس کے بعد جا کے حضرت عیسیٰ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوگی کہ اب میں ایک ایسی قوم کو پیدا کرنے لگا ہوں جن سے مقابلے کی تم میں سے کسی میں سکت نہیں ہے، لہٰذا تمام مسلمانوں کو لے کر اے عیسیٰ کوہ طور پر چلا جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور اس دورانیے میں یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اور وہ پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے، ہر شہر میں جائیں گے۔ اس کے بعد بحیرہ تبریہ کا پانی پی لیں گے، جس پر ہم ایک پورا پروگرام کر چکے ہیں۔ چلتے 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 بالآخر وہ اہل زمین کو ہلاک کریں گے، پھر وہ اہل آسمان کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے، تیر ماریں گے، اور وہ تیر خون آلود ہو کے زمین پر گریں گے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مسلمان کوہ طور پر ہوں گے وہاں قحط سالی ہو جائے گی، حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ باری تعالیٰ اس قوم سے نجات دے، پھر حضرت عیسیٰ کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں کیڑا پیدا فرما دے گا، جس کی تکلیف سے بیک آن یہ مر جائیں گے سارے کے سارے۔ پھر کوہ طور سے حضرت عیسیٰ نیچے جب قدم رکھیں گے تو ان کی وہ خون سے اور چربی سے وہ بدبو ہوگی ساری، وہ پھر واپس قدم اٹھائیں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ اس سے نجات دے۔ پھر اونٹ کی گردن کی طرح کے فرشتے ہوں گے، اپنا ایک پرندے ہوں گے اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو ان کو اٹھا کے کہاں پھینکیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر ایک بارش آئے گی جو ان سب کو ان کا خون اور سب کچھ بہا دے گی اور پھر زمین صاف ہو جائے گی۔ یہ میں نے خلاصہ عرض کیا بہت ساری احادیث کا ملا جلا کے۔ اب جو ایکچول پرابلم ہے اس کی جو کنٹمپریری انٹرپریٹیشن ہے وہ کیا ہے، اس وقت یہ کہاں موجود ہے؟ چونکہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ ان کا تناسب ایک انسان کی نسبت 1000 ہوگا۔ اگر اس وقت 7 ارب انسان ہے تو 7000 ارب یہ موجود ہوں گے کہیں پہ زمین پر، تو یہ ہو نہیں سکتے، یہ صحیح بخاری کی حدیث کیسے ممکن ہے؟ اب یہی دس از دا پرابلم۔ اب اس کے لیے ہمیں ایک عصری توجیہ کی طرف جانا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پر کام کیا ہے، یہ میں بتاؤں گا اینڈ پہ میں کس کی تحقیق پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید نے ارض اور سما کا لفظ استعمال کیا، یہ بڑی غور طلب بات ہے، اور یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ آپ کے چینل سے یہ چیز جا رہی ہے، یاجوج ماجوج کی کنٹمپریری انٹرپریٹیشن۔ اچھا، اس پر قرآن مجید نے ارض کا لفظ استعمال کیا۔ ارض کا اطلاق صرف اس پلینٹ ارتھ پر نہیں ہوتا، قرآن نے کہا 7 آسمان ہے اور اس کے مثل زمینیں، اور پھر قرآن میں ارض ہر نچلی چیز اور سما ہر بلند چیز کو کہتے ہیں، صحیح۔ تو لہٰذا ارض میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پلینٹ ارتھ ہے، لیکن علاوہ اس کے بہت کچھ ارض ہے۔ 7 تو اللہ نے کہہ دیا نا، اب وہ 7 کتنی ہیں، وہ گلیکسیز ہیں، وہ ملکی ویز ہیں، وہ جو کچھ ہے وہ آسمانوں سے نیچے، بلیک ہول ہے، وائٹ ہول ہے، وہ سب کچھ اس کے نیچے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ بھی ذہن میں نشین رکھیے کہ یہ حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ حضرت ذوالقرنین غیر معمولی صلاحیتوں کے آدمی تھے، ٹھیک ہے، غیر معمولی صلاحیتوں کے آدمی تھے، اور قرآن نے کہا کہ وہ مشرق سے مغرب میں پہنچ گئے فتوحات کرتے ہوئے۔ تو بتائیے آج سے کئی 100,000 سال پہلے گھوڑے پر مشرق سے مغرب میں جانا اور فتوحات کرنا، درمیان میں سینکڑوں، درمیان میں 20 سمندر اور دریا ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک عام انسان اور ایک عام بادشاہ سے بڑھ کے بھی قوتیں تھیں۔ ابھی آپ تصور کو کانسٹیٹیوٹ میں کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس ماضی کی اسلامی روایت میں
حضرت ابراہیم کا براق پر سفر کرنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر سفر کرنا، یہ ثابت شدہ ہے۔ تو کچھ بعید نہیں کہ یہ جو سفر ہیں یہ اس میں حضرت ذوالقرنین کو بھی ایسے کوئی پریویلیج اللہ کی طرف سے حاصل ہو چکا ہو۔ پھر اس کے بعد ہم احادیث صحیحہ کے ذریعے یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو جو جنات تھے وہ آسمانوں پر جاتے تھے اور ملائکہ کی وہ خبریں سنتے تھے اور نیچے لا کے نجومیوں کو بتاتے تھے، اور نجومی وہ انسانوں کو بتاتے تھے، انسانوں کو گمراہ کرتے تھے۔ یوں وہ انسان سمجھتے تھے کہ یہ نجومی تو خدائی میں شراکت دار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضاؤں میں سفر کا یہ تسلسل ماضی کی اسلامی روایت کے اندر رہا ہے۔ بالکل صحیح، ذرا غور طلب ہے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کے حوالے سے ہے، یہ جو یاجوج ماجوج تھے، یہ تو میں نے حضرت ذوالقرنین کا آؤٹ سٹینڈنگ پرسنالٹی ہونا بیان کیا۔ اب یاجوج ماجوج کے بارے میں ذہن میں رکھیے، یہ بھی غیر معمولی انسان ہیں، یعنی ان کے اندر انسان اور جنات کی صفات شامل ہیں۔ انسان میں عقل غالب ہے، جسم کمزور ہے، جنات میں عقل مناسب ہے اور جسم مضبوط ہے اور طاقت ہے۔ اوکے، وائس ورسا۔ ہاں، تو ان کے اندر یہ موجود ہے۔ پھر قرآن مجید نے کہا کہ یہ بلندیوں سے نیچے اتریں گے۔ تو بلندی سے اترنا اب ظاہر ہے زمین ارض سے اونچی کوئی چیز ہوگی تو نیچے اترنا ثابت ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلینٹس، دیگر پلینٹس پر آباد کاریوں کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ایلان مسک کی طرف سے، اور باقی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا یہ ساری چیزیں اب بالکل اب اس کے لیے ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ایلین کا ہے، تو کیا یہ ساری چیزیں ملا جلا کے ہمارا ذہن اس طرف نہیں لے جاتی کہ اس زمین پر تو پاسبل ہی نہیں ہے، سائنٹیفکلی اتنی بڑی تعداد دوبارہ موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی ہمیں ایک ایسی توجیہ کرنی ہے۔ اب مستشرقین نے کیا کیا، اورینٹلسٹ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے اس تصور کو لیا اور مذاق بنا دیا، یہ دیکھیں یہ کیسا اسلامی عقیدہ ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا اہل علم پر لازم ہے کیسی توجیہ کریں۔ تو لہٰذا ارض چونکہ وسیع تر مفہوم میں ہے، تو یہ جو ہوں گے یہ پلینٹ ارض یعنی زمین کے علاوہ کسی اور زمین پر بھی ہو سکتے ہیں۔ اب بھی ایجادات کا سلسلہ تو جاری ہے، ابھی تو مریخ پر بھی ہم پوری طرح سے نہیں پہنچ سکے۔ جب پہنچیں گے تو عین ممکن ہے کہ اس طرح کی کچھ چیزیں سامنے آئیں۔ پھر احادیث کے اندر موجود ہے، اب آپ سائنٹیفکلی بھی دیکھیں کہ جب ایک سیارے سے دوسرے سیارے میں داخل ہوتے ہیں راکٹس، تو سب سے بڑی جو ان کے باہر ایک دیوار ہے وہ سب سے بڑی ہے، ورنہ خلا میں سفر کرنا تو کوئی آج کے سائنسی دور میں مشکل ہے، تو وہ دیوار جو ہوتی ہے اس کو کراس کرنا مشکل ہے۔ اور حدیث کیا کہتی ہے کہ ان کی دیوار کو وہ کھرچتے ہیں، اور جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم صبح آ کے کریں گے، اور اگلے دن جب وہ آتے ہیں تو وہ واپس اس سے بھی مضبوط ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ایگزیکٹلی گیسوں اور جو یہ سارے نائٹروجن آکسیجن یہ جو سائنٹیفک پروسیس ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے سارا کا سارا۔ سمجھائیے ساری بات۔ تو اب لہٰذا ہم اب اس نتیجے پر یہ پہنچیں گے کہ اور پھر لوہے کی دیوار، پھر قرآن کہتا ہے اس میں تانبا ڈالا ہوا، یہ سارا سائنٹیفک پروسیس ہے۔ تو لہٰذا ان پوری بحث کے نتیجے میں ہم یہ سمجھے کہ جو متشابہات اور غیر قطعیات ہیں، اہل علم کا حق ہے کہ وہ اس میں عصری توجیہ دیں جس سے قرآنی موقف کا بھی ڈیفنس ہو اور کوئی کراس آرگومنٹ بھی نہ ہو۔ تو اب اس نتیجے پر ہم یہ پہنچے کہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ عقیدہ حق ہے چونکہ قرآن اور سنت میں آیا، یہ اس زمین کے علاوہ کسی اور پلینٹ پر موجود ہیں، اور موجود ہونا ماضی کے قرائن سے بھی ثابت ہے کیونکہ ماضی میں انبیاء اور غیر معمولی شخصیات کو یہ تصرفات حاصل رہے، جیسا کہ میں نے مثالیں دے دی، اور ان کا پھر بلندی سے اترنا، پھر ان کا اس دیوار کو کھرچنا، یہ ساری چیزیں، اور یہ عین ممکن ہے یہ جو دیوار کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیوار کو کھرچتے ہیں اور نہیں، تو یہ ٹیکنالوجی کی دریافت، تو ہم اپنی لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنی لگے ہوئے ہیں نیچے آنے کے لیے، جس طرح ہم جانا چاہتے ہیں۔ یہ جو کچھ پردے ہیں جس طرح اوزون لیئر ہم کہہ رہے ہیں، یہ سب یہ دروازے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ہم مریخ پر جانا چاہتے ہیں، تو کیا بعید ہے کہ مریخ پر موجود مخلوق زمین پر آنا چاہتی ہو؟ آپ دیکھیں نا، دوسری یہ تصور جو ہے، بس میں بتا دوں، یہ تصور کے لیے یہ کتاب ہے ڈاکٹر حسین محی الدین سکاجی صاحب کی، یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے اس پر، اس کو ضرور پڑھیے۔ یہ کرۂ ارضی سے انسانی ہجرت اور یاجوج ماجوج، اس میں جو قرآنی تصورات ہیں ان کو سائنٹیفک کانسیپٹ کے ساتھ تطبیق دے کے بڑی شاندار، اسی کتاب سے ہم مزید رہنمائی بھی لیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے ہم جو دروازے ہیں ان سے متعلق مزید بات بھی کریں گے، اس پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ علی وقار قادری صاحب آپ کے وقت کا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارے اس ہفتے کا آخری شو، ہمیں اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے ماہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ نعتیہ کلام کے 2 اشعار سنائیں۔ جی بالکل۔ وہ لطف زندگی پایا نہیں کر، یاد مصطفیٰ
حقیقت میں یہ دربار ہے آقا کا، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار ہے آقا کا، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی